شکریہ آپ کا سلمان جی ہاں بالکل افسوسناک واقعہ آج لاہور میں پیش آیا. خود کو حملہ آور بتایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. بچوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی اور گلشن اقبال پارک لاہور جو لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی آپ گیٹ میں داخل ہوتے ہیں اور دائیں طرف وہاں پر بچوں کے جھولے وہاں پہ موجود ہیں. خواتین کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ بچوں کے ساتھ ہی وہاں پہ موجود تھی اور آج چونکہ ایسٹر کا تہوار بھی منایا جا رہا ہے تو مسیحی برادری کی بھی بہت بڑی تعداد اس موقع پہ پارک کے اندر موجود تھی. ابتدائی طور پر اب تک صرف یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایک خودکش حملہ آور وہاں پہ موجود تھا اور اس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ لاہور کے بعد اسلام آباد کا بھی اگر ہم بات کریں اسلام آباد کے حوالے سے وہاں پہ بھی مظاہرین کی بہت بڑی تعداد ریڈ زون میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی اور اس کے بعد وہاں پہ بھی بلڈنگز کے ساتھ ساتھ جو گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اور کنٹینرز وہاں پہ لگائے گئے تھے انہیں بھی شدید نقصان پہنچا ہے. میڈیا کے نمائندوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پولیس اہلکار جو وہاں پہ موجود تھے سب سے پہلے اس کے بعد رینجرز اہلکاروں کو وہاں پہ بلایا گیا تاکہ وہاں پہ پرامن کارروائیوں کا آغاز کیا جا سکے اور مظاہرین کو منتشر کیا جا سکے. لیکن رینجرز اہلکاروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ آرمی کے جوانوں کو وہاں پہ طلب کیا گیا ہے اور آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کی پریس ریلیز بھی سامنے آئی کہ ریکویسٹ کی گئی ہے, ریکویزیشن دی گئی ہے کہ آرمی آ کے ریڈ زون کی سیکیورٹی پر مامور اپنے جوانوں کو وہاں پہ الرٹ رہنے کی ہدایت دے. جس کے بعد اب آرمی کے جوان ریڈ زون کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ یہ مظاہرین جو وہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد کے ریڈ زون میں انہیں منتشر کیا جا سکے. لیکن چند اہم سوالات ہیں جو آج اس واقعے کے بعد سامنے آئے ہیں کہ آخر حکومت کدھر ہے, حکومت پاکستان جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پبلک کو آگاہ رکھے, پبلک کو بتا سکے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے اور سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے. لوگوں میں جو پینک پھیل رہا ہے, لوگوں میں جو پریشانی پھیل رہی ہے اسے کم کیا جانا چاہیے. میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے, میڈیا ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ سینسیشنلائز نہ کیا جائے, معاملہ جس طرح ہے اسی طرح آپ تک رپورٹ کیا جائے. لیکن اس موقع پر حکومت کی جانب سے بھی اس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور ہمارے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی آ کے اس سلسلے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس بارے میں اپڈیٹ کر سکیں. اس وقت عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسلام آباد میں سیاست کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر جو بھی صورتحال ہے اس کی بھی ہم اپڈیٹس ان سے حاصل کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ رشید احمد صاحب پورا پاکستان اس وقت جاننا چاہتا ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت سچویشن کیا ہے, آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں جی سچویشن تو یہ ہے کہ مزاحمت کا کوئی پولیس ڈیمورلائز ہے ساری اور فوج کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ گورنمنٹ کی ریٹ کہیں نہیں ہے اور راولپنڈی کی ایڈمنسٹریشن ہمیشہ کی طرح اس بار چاہتی ہے کہ ان کے علاقے سے نکل کے اور یہ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں اور ہلکی پھلکی جھڑپیں کرتے ہیں اور کوئی سیریسلی کسی جگہ نہیں روکا گیا اور ان کے جذبات بھی کافی تھے اور ایک بڑا کراؤڈ تھا, بہت بڑے لوگ تھے اور ایک بڑی لوگوں کی تعداد تھی جو کہ اسلام آباد جانا چاہتی تھی اور وہ پیدل گئے ہیں. آپ ان کو یہ کریڈٹ دیں کہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ غیر مسلح تھے اور پیدل گئے ہیں لیاقت باغ سے پارلیمنٹ تک. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے اور ان کا جذبہ تھا اور وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور انتظامیہ کی دیواریں رونتے ہوئے گراتے ہوئے یہ نکل گئے اور کسی انتظامیہ نے پسو پیش نہیں کی ان کے سامنے. نہیں لیکن شیخ رشید احمد صاحب جمہوریت کے اندر تو چلیں ٹھیک ہے مظاہرے کی اجازت ہے لیکن اس کے بعد جو وہاں پہ تباہی ہوئی ہے, جو بلڈنگز کو گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا, 20 پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, رینجرز کے اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, مظاہرہ اس طرح تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی مظاہرہ ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ بھی کوئی نہیں ہے, ان کا جمہوری حق ہے احتجاج کرنے کا. یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے اور ہر جگہ آپ نے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں اور ان کو پانی بھی نہیں جانے دیا گیا, ان کو خوراک بھی نہیں پہنچنے دی گئی اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں جائیں گے. پارلیمنٹ کے آگے دنیا جاتی ہے اور پارلیمنٹ کے آگے جانا ان کا حق ہے, ان کو کوئی نہیں روک سکتا. شیخ رشید احمد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی صاحب نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے, ان کا بھی تجزیہ سلسلے میں جائیں گے. وسیم آپ نے شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ان کا یہ ہے کہ ان کا حق تھا اگر پروٹیسٹرز وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے مظاہرہ کیا تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیں ایک تو مطلب عجیب و غریب بات یہ تو ضرور ہے نا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ملک اس وقت کی صورتحال سے گزر رہا ہے, وزیر داخلہ کا ہمیں نہیں پتا کہاں ہے. مطلب کہ کین یو امیجن اٹ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وزیر داخلہ کون ہے کیا ہے. یعنی کوئی ایک یہ دن بھی آنا تھا اس زندگی میں ہماری کہ ہم رحمان ملک صاحب کو یاد کریں کہ کم سے کم چلو بیانات کی حد تک ہی صحیح دکھاوے کے لیے صحیح پہنچتے جاتے تھے, یہاں پتہ ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ٹھیک ہے کہ ظاہر مظاہرہ تو ایک حق ہے اور جب وہ ایگزامپل سیٹ ہو رہی تھی ڈی چوک کے سامنے دھرنے کی تب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آج اب ایک مثال سیٹ کر رہے ہیں
کل کسی کو کس منہ سے منع کریں گے تو وہ خیر ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ معاملہ ظاہر ہے بہت حساس ہے. اور پھر وہاں جا کر جو کچھ ہوا ہے، راستے بھر میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے، عام لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے، پبلک پراپرٹیز کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے، ظاہر ہے اس کو تو کس انداز سے کیسے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. صابر شاکر صاحب بیورو چیف ARY نیوز اس وقت اسلام آباد سے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر شاکر صاحب، آپ کے پاس اب کیا اپڈیٹ ہے؟ اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت؟ تازہ ترین صورتحال منصور یہی ہے کہ اس وقت ریڈ زون پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرین اپنی قیادت کے ساتھ موجود ہیں اور کنٹینر پر اب تقریروں کا سلسلہ شروع ہے. اس سے پہلے وہاں پہ نعت خوانی ہو رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ لیڈرز جو ہیں ان کے رہنما وہ تقاریر کر رہے ہیں. جبکہ اس وقت جو لیٹسٹ ہے، ضلع انتظامیہ یعنی کہ ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک بار پھر جلوس کے شرکاء کے ساتھ رابطہ کریں، قائدین کے ساتھ رابطہ کریں اور ان سے مل کر معاملات طے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو راولپنڈی انتظامیہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی اور مظاہرین جو ہیں وہ بالکل بلا کسی روک ٹوک کے اسلام آباد آئے اور اس کے بعد وہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے. اور وفاقی دارالحکومت کی جو پولیس ہے، سول انتظامیہ ہے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی سارا دن، بلکہ جس طرف مظاہرین جاتے تھے وہ آگے سے راستہ چھوڑ دیتے تھے. اور اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک دھرنے کی صورت اختیار کر چکے ہیں اور وہاں پہ جو مظاہرین موجود ہیں ادھر. اچھا صابر شاکر صاحب، آپ سے اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے، چونکہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا. تو اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. لیفٹیننٹ جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آپ سے جاننا چاہیں گے حکومت کے حوالے سے، حکومت کے ساتھ کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی، کیا بات ہوئی تھی، کتنی اجازت دی گئی تھی؟ آخر یہ جو مظاہرین اسلام آباد کے اندر اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں اور انہوں نے پولیس اہلکاروں کو بھی اگر تشدد کا نشانہ بنایا ہے، تو کیا اس بات کی اجازت دی گئی تھی حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں، یہ تو بڑی ٹھیک بات ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت ہے اور لوگوں کو احتجاج کا حق ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن احتجاج کے بھی جمہوری ملکوں کے اندر نارمز ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ قادری کی ایگزیکیوشن کے بعد ان کے فیونرل کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو حکومت نے پوری فیسیلیٹیشن کی تھی، سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی اور وہ ہوا. ابھی بھی وہ چیلم کے سلسلے میں اکٹھا ہونا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ اپنا ایک پروسیشن لے لیں، وہ اپنی ایک پروٹیسٹ کر لیں. دیٹ از اٹ. لیکن جب وہ مجمع بلڈ ہوتا گیا اور آگے چلتے گئے تو آپ کو پتا ہے کہ پولیس بھی اپنے لوگوں کے اوپر فوری طور کے اوپر فائر کرنا یا طاقت یوز کرتے جائیں تو پھر یہ بھی ایک بات بنتی ہے. نہیں سر، مجھے ایک منٹ عبدالقیوم صاحب، مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب انہوں نے پلان چینج کر لیا، آپ جانتے تھے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن اگر بیچ میں انہوں نے اسٹریٹجی چینج کر لی کہ نہیں اب ہم وائلنٹ ہوں گے، اب ہم گاڑیوں کو بھی نظر آتش کریں گے، ہم پولیس اہلکاروں کو بھی ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے، اس وقت آپ کا پلان کیا تھا؟ پلان بی کیا تھا آپ کا؟ دیکھیں، پلان بی تو آلریڈی موجود ہے جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے. یہ پلان بی اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ آپ اس وقت کہہ رہے ہیں یہ پلان بی امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ بالکل. 20 پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد، رینجرز اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد، پتہ نہیں کتنی گاڑیوں کو جلانے کے بعد، میڈیا پرسن کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اب پلان بی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. نہیں، پوائنٹ از کہ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کراؤڈ ہو جو کنٹرول سے باہر ہو رہا ہو تو آپ اپنی فورس کو اپ گریڈ کرتے ہیں اور وہ کر کے استعمال ہو رہی ہے. این روٹ اگر کوئی بندے اتنی گاڑی کو جلاتے ہیں یا کسی سے زیادتی کرتے ہیں تو ان کو دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. آبویسلی یہ کنڈیمیبل ہے، یہ باعث مذمت ہے کہ آپ اپنی ملک کی جو آپ کی پراپرٹی جلائیں اور پولیس والوں کو آگے سے نشانہ بنائیں یا رینجرز کے اوپر حملہ کریں یا اپنی جائیداد کو تباہ کریں. یہ تو کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے نا. نہیں، لیکن ایک منٹ، آپ اس وقت عبدالقیوم صاحب، آپ اس وقت نا وہ مذمتی کارڈ جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، سیاستدان اکثر مذمتی کارڈ استعمال کرتے ہیں. کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد مذمت کے ٹکرز چلتے ہیں، مذمت کی ہماری طرف سے بھی مذمت لگا دیں. آپ مذمت تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ لوگوں کا پلان تھا کیا؟ کیا پلان بی اس حد تک تھا کہ اچھا اتنے یہ چیزیں ہو جائیں گی، اس کے بعد ہم پلان بی امپلیمنٹ کریں گے؟ آپ لوگ لیٹ ہو گئے، آپ لوگ بیسیکلی پریڈکٹ ہی نہیں کر سکے کہ یہ ریاکشن دارالحکومت اسلام آباد میں، جس کو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ یہ پاکستان کا گڑھ ہے، یہ پاکستان کا دل ہے، اور اگر اس کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو حکومت نام کی چیز کدھر ہے؟ دیکھیں، بات آپ اپنے طور پہ بالکل بجا کہہ رہے ہیں.
میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، نہ میں منسٹری کے اندر ہوں، نہ میں پولیس میں تو ایک پارلیمنٹیرین ہوں، اور آئی ایم شیور کہ انٹیریئر منسٹر اس کی پوری تفصیل بتائیں گے اور یہ جسٹیفیکیشن دینی پڑے سر گی۔ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ ہم، وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ ہم۔ آپ کو کہیں پہ نظر آتے ہیں وزیر داخلہ؟ ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس وقت وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے ایک جو کوڈڈ سگنل دیا گیا، بھائی اس وقت ٹھہر جو، بھی بڑا پریشانی کا عالم ہے، اس وقت تنگ مت کرو۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے، آپ یہ ریلائز کریں، آپ نے مجھے کال کی تو میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے ابھی کہہ دیا میرے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے تو میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ نہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز تو بتا رہا ہوں نا کہ یعنی میں ایک امپارشل طریقے سے آپ کو ایک چیز اسیس کر رہا ہوں کہ ابھی ٹھیک ہے سچویشن کنٹرول میں۔ چلے آپ امپارشلی مجھے صرف یہ جواب دے دیجئے کہ کیا سچویشن کو ہینڈل کرنا دس واز دا رائٹ وے؟ آپ سمجھتے ہیں یہی طریقہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ تو جب تک اس کی ڈیٹیلز نہیں آئیں گی اور وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ اگر اس کا کہیں بریک تھرو ہوا ہے تو کہاں فیلنگ ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے، اگر کسی نے کوئی پرامس کیا تھا کہ اس لائن تک جائیں گے تو اس کو توڑا ہے، تو کیا آپ نے پیچھے دھرنے کی سچویشن بھی دیکھی؟ سر ایک منٹ، اب آپ دھرنے کی چونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ نے دھرنے کو چونکہ کوٹ کیا ہے، اب میں آپ سے جب میں کوشچننگ آپ سے کر رہا ہوں نا، مجھے اس چیز کا ساتھ ساتھ یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے آپ کو زیادہ گرل کرنے کی کوشش کی تو کہیں آپ یہ الزامات نہ لگا دیں کہ جمہوری حکومت کے خلاف آپ کسی قسم کے کوئی سوالات اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھرنا ہوا، آپ کو پتا تھا دھرنے کے بعد کراؤڈ کنٹرول کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے قادری پروٹیسٹرز کی آپ نے بات کی، اس سے پہلے آپ جان چکے تھے کتنا بڑا شو کی جانب سے ہوا تھا، کتنی بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پہ نکلی تھی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، ہر عام انسان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں پروٹیسٹرز دارالحکومت اسلام آباد کے اندر آ رہے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پلان آف ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ یہ بڑی ایک نارمل سی بات ہے، میرے خیال میں مجھے تو آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ دیکھیں آپ مجھے گرل کر سکتے ہیں، آپ بالکل اس کا فکر سر ڈر لگتا ہے نا، آپ لوگ بات دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ نہیں کوئی بھی نہیں اس طرف لے جاتا ہے، یہ ہمارا دیکھیں آپ بات سنتے نہیں نا، آپ اپنی تو بہت آپ بولیے، میں نہیں بولوں گا، آپ جواب دیجیے۔ مجھے لیے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے اندر جو فیلنگز ہوں گی وہ آئیڈینٹیفائی ہوں گی اور وہ سامنے آئیں گی، اور وہ جن لوگوں کی فیلنگز ہیں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لیکن ابھی چونکہ 50-60 چینلز ہیں، ہر چینل اگر انٹیریئر منسٹر کو رنگ کرے گا یا کسی کو کہ فوری طور پہ بتائیں کیا کریں گے تو وہ شاید اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ابھی وہ بتا سکیں، بٹ آئی ایگری ود یو کہ ان کے جو پولیس کے لوگ ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں تک یہ سچویشن ہے اور اس کا ایک ہینڈ آؤٹ نکال دیں اور وہ بھی جلدی نکال دیا جائے گا۔ سر میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں، آپ کی اجازت ہو، چونکہ میں نے آپ نے مجھے کہا آپ مجھے بولنے نہیں دیتے، میں نے اس لیے آپ کو موقع دیا۔ جب آئی ایس پی آر کی جانب سے ٹویٹ کی جا سکتی ہے، آئی ایس پی آر اپنا موقف دے سکتا ہے، کمیونیکیشن کے لیٹسٹ ٹولز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، منسٹری آف انفارمیشن کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک فیکس بٹن کے اوپر آپ نے صرف ایک بٹن دبانا ہے اور تمام فیکسز حکومت کی سامنے چلی جائیں گی، حکومت کا موقف ایک سامنے آ جائے گا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں انفارمیشن منسٹری، ہم انتظار کر رہے ہیں وزارت داخلہ، کوئی تو کچھ تو بولے دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جی انفارمیشن منسٹری تب بھی بولے گی جب لا انفورسنگ ایجنسیز کسی نتیجے کے اوپر پہنچ کے سچویشن کو اسیس کر کے کوئی انفارمیشن ان کو دیں گے تو وہ آگے دیں گی نا۔ اور سر کتنے گھنٹے لگتے ہیں اس بات کے اندر؟ سر پلیز مجھے بتائیے کتنے گھنٹے آ جائے گی، آپ اس کا فکر نہ کریں، آپ کو ڈیٹیلز ملے گی۔ اب سچویشن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دے ول اوور کم۔ لیکن جو لاسز ہیں ان کا کوئی جواب دہ ہونا چاہیے کہ لاسز کیوں ہیں اور کن لوگوں نے پولیس کو سر آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، لیکن جواب تو آپ لوگوں نے دینا ہے۔ کون جواب دے گا؟ مسلم لیگ نون کی حکومت دے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، غالباً فون اپنا ان کا بند ہو چکا ہے یا لائن ڈراپ ہو چکی ہے، ہم دوبارہ بھی کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر ان سے رابطہ کریں اور ان کا موقف لکھیں۔ وسیم بدامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صابر شاکر صاحب بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ وسیم، گفتگو آپ نے سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاں جی جواب آئے گا، کیوں بے صبر ہیں، ریلیکس کریں، سب ٹھیک ہے، حالات اب قابو میں آ چکے ہیں، پلان بی تھا امپلیمنٹ ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں منصور بھائی، میرا خیال ہے کہ نا بڑا ہی ایک حساس معاملہ ہے، اس وقت بڑے مشکل لمحات ہیں جو کہ اس وقت گزار رہے ہیں، اس لیے کہ ایک تو بڑا آسان ہے کہ جناب ہم ریٹرک کہہ کے ایک پاپولر اوپینین دے دیں اور اپنی جان چھڑا کے نکل جائیں۔ جی عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ آپ سر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا آپ میری بدامی صاحب کی بات سن لیں پہلے۔ اچھا جی بدامی صاحب۔ جی میرا سے پوائنٹ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ کی مس ہینڈلنگ، اور یہ اگین دا موسٹ ریلیونٹ پرسن، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ 200 چیلنج کو ریپلائی نہیں کر سکتے۔ ایک پریس ریلیز نام کی چیز ہوتی ہے، ایک میڈیا اپیرنس ہوتی ہے، ایک میڈیا ٹاک ہوتی ہے، ایک پیغام ہوتا ہے کچھ، یعنی ہمیں اینڈ وی آر سیریس، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔
کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس ملک کا وزیر داخلہ اس وقت کہاں ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. اینڈ وی کین کوٹ 8 more incidents کہ جس میں ہم وزیر داخلہ کے ایسے ہی ایبسنس کی مثال دے سکتے ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا یہ بھی خیال ہے اس معاملے کو صرف اگر گورنمنٹ بیشنگ کر کے ہم نے ختم کر دیا, جو کہ ہونی چاہیے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب میں تو نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ غائب ہے, عجیب و غریب بات ہے, اور ہمیشہ غائب ہوتے ہیں, کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے, کبھی ایگزیکٹ کے معاملے کے علاوہ میں نے کبھی انہیں ایکٹیو ہی نہیں دیکھا, عجیب و غریب بات. لیکن اس معاملے کو صرف بیشنگ کر کے اگر ہم نے ختم کر دیا گورنمنٹ کی تو بھی معاملہ اتنا ہی خراب رہے گا. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس ہستی کا نام لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, ہم باہر کے لوگوں کو کیا دکھائیں جنہوں نے ہمیشہ امن, سلامتی, پیار, محبت کا درس دیا. یہ کیا ہم کر رہے ہیں ان کے نام پہ؟ کبھی کوئی ان کے نام پہ جو ہے وہ لاہور میں معصوم بچے مار رہا ہے, کبھی اسلام آباد میں گاڑیاں جلا رہا ہے. یہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں, یہ اب مجھے اندازہ ہے اس معاملے کی حساسیت کا. لیکن خالی اگر گورنمنٹ بیشنگ کر کے بھی یہ معاملے کو اگر ہم نے فل سٹاپ کر دیا تو بھی بات ادھوری رہ جائے گی منصور صاحب میرے خیال سے. جی عبدالقیوم صاحب, وسیم مدامی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی بیشنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہونی چاہیے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں بیشنگ کے بعد اگر ہم نے صرف یہی پہ معاملہ ختم کر دیا تو بات نامکمل ہے. گورنمنٹ کی بیشنگ تو کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر معاملہ میں ہینڈل ہوا ہے تو اس میں ذمہ دار ہوں کہ آپ ذمہ دار ہے, ظاہر ہے گورنمنٹ میں ذمہ دار ہے, تو گورنمنٹ کی بیشنگ تو سب سے پہلے ہونی چاہیے. یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہی تو ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے, تبھی ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, ورنہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں. تو سب سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ واحد کام نہیں ہونا چاہیے. عبدالقیوم صاحب, ریٹ آف دا اسٹیٹ, یہی تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے. چیلنج جو آپٹکس جا رہے ہیں دارالحکومت اسلام آباد سے, جو آپٹکس جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, پوری دنیا کو جو سگنل جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, بادامی صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ اپنے طور پہ عوام کو یہ حق ہے یہ جاننے کا کیا ہو رہا ہے, کیوں ہوا, اس کی بیسس کیا تھی, کن لوگوں نے وائلیٹ کیا, حکومت نے کیا سٹیپس لیا, کتنے لوگ اریسٹ ہوئے, ان کو کیا سزا ملی. یہ بیشنگ تک تو ختم نہیں ہونا چاہیے. بیشنگ تو لوگوں کا رائٹ ہے, کیونکہ حکومت جن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ان کے سروں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, انٹیریئر منسٹر بھی آ جائیں گے, اس سے پہلے میں چیف کمشنر اسلام آباد, آئی جی اسلام آباد, راولپنڈی کے کمشنر ہیں, وہاں کے جو ڈی ایل جی ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کر کے مجھے جو لیٹسٹ. عبدالقیوم صاحب, آپ مجھے سب سے پہلے تو میں انٹیریئر منسٹر بھی عبدالقیوم صاحب, میں سب سے پہلے تو آپ کا نا اس حوالے سے ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ کم از کم آپ نون لیگ سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ آئے ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی موقف دینے والا تو آیا. اس میں بھی دلیری بہت ضرورت ہوتی ہے, وہ دلیری کا مظاہرہ تو آپ نے کیا ہے. لیکن نہیں, دلیری کی بات نہیں, یہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور میڈیا ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کرتا ہے. اور ہمیں دکھ ہے کہ میڈیا کے لوگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا, اور پولیس کو, اور ہم سب پاکستانی ہیں, پارٹیاں بعد کی بات ہے. لیکن سر میں عرض کروں گا, سر میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا, بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر کوئی خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, اگر کہیں پہ بم دھماکہ ہوتا ہے, کوئی واقعہ پیش آتا ہے, چلیں اس کا تو سمجھ آتی ہے کہ 4-5 گھنٹے لگتے ہیں, تحقیقات ہوتی ہیں, تفتیش ہوتی ہے, انفارمیشن گیدر کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد اپنا رسپانس دیتے ہیں. لیکن اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سلسلہ کوئی شام کو 5-6 بجے شروع نہیں ہوا, یہ صبح سے بلڈ اپ ہو رہا تھا. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, یہ بلڈ اپ ہو رہا تھا. لاہور میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے, لاہور میں اب تک سوائے پولیس اہلکاروں کے یا ڈی سی او لاہور کے علاوہ ابھی تک آپ کا کوئی بھی ہائی آفیشل وہاں پہ نہیں آ سکا. زعیم قادری صاحب کی صرف جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اس کے علاوہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اور کوئی سی ایم پنجاب کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی, انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. سر, دس از ناٹ دا وے ٹو ہینڈل دا سچویشن. میں صرف اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. لاہور کے اندر چیف منسٹر پنجاب نے اپنا رسپانس دیا ہے, وہاں کے جو لوکل پولیٹیکل لوگ ہیں, ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, پوری قوم کی سمپٹیز ہیں, اور وہ سارے اس کے اندر انوالو ہیں. دیٹ از دی ریزن آپ کو رینجرز کو کال کرنا پڑا اور لوگوں کو لک آفٹر وہاں کیا جا رہا ہے. لیکن جب ایک ایمرجنسی آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ رننگ کمنٹری دینا بڑا مشکل ہوتا ہے, جب تک کہ سچویشن کرسٹلائز ہو کے یہ نہ پتہ لگے. آپ کہیں 20 بندے ہلاک ہوئے ہیں, پھر 36 ہو گئے, پھر 51 ہو گئے ہیں, کتنے زخمی ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو ریلیف پرووائڈ کی جائے اور اس ایریے کو کارڈن کیا جائے, اس کے اندر کوئی لاک کے توڑنے والے لوگ داخل نہ ہوں. اور اسی طرح اسلام آباد کی سچویشن کو آئی کین ایشور یو کہ سونر ناٹ لیٹر انٹیریئر منسٹری کی طرف سے بھی آئے گا, اسلام آباد کی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہوگی, وہ بتائے گی کہ کیا کیا ہوا, اور یہ اگر ہوا تو اس میں I would just say one point کہ I don't want to relate this whole transmission to one individual, ورنہ ٹرانسمیشن کا مقصد بڑا چھوٹا ہو جائے گا. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے نا کہ وزیر اعظم پاکستان کی ہمارے انٹیریئر منسٹر تک آسانی سے رسائی نہیں ہے, تو ہم خادموں کی کیا ہونی ہے سر؟
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल करीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अपना आपने मौक़िफ़ दिया। इस वक्त लाहौर की सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। गुलशन इकबाल पार्क, एक मेन पार्क, आज ईस्टर की वजह से मसीही बिरादरी की बहुत बड़ी तादाद, उनकी फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद और दीगर अफराद भी वहाँ पर मौजूद थे और आज बच्चे, ख़वातीन, उन्हें भी दहशतगर्दी के इस वाक़े में निशाना बनाया गया। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, ARY न्यूज़, इस वक्त हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। ताज़ा अपडेट्स उनसे हासिल करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, अफसोसनाक वाक़या दारुल हुकूमत में पेश आया, सूबाई दारुल हुकूमत में, आप बताइएगा ताज़रीन अब क्या तहकीकात का अमल कहां तक पहुंचा है और जख्मियों के हवाले से और डेथ टोल के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेथ तो जो हुकूमत पंजाब ने कहा कि 56 शहीद हो चुके हैं और जबकि 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जिनको पहले शेख जैद और जिनाह अस्पताल में ले गया जहां वहां एमरजेंसी सहूलतें ना थी, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया है। जहां मैं खड़ा हूं इससे कुछ 3 घंटे कबल यहाँ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये मैं आपको मंसूर बताता चलूं कि कोई चंद रोज़ कबल ही एक अहम अदारे ने पंजाब हुकूमत को एक मरासला लिखा था जिसमें कहा था कि अब दहशतगर्द सॉफ्ट कॉर्नर पार्क या इमारतों को बनाएंगे, शॉपिंग सेंटरों को बना सकते हैं। लेकिन अफसोस कि आज ईस्टर था, इतवार की छुट्टी थी, यहाँ हजारों लोग थे लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट ना किया गया, जिसकी वजह से 56 लोग जिसमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग मालिक हकीकी को जा पहुंचे। और पुलिस के मुताबिक जो है दहशतगर्द खुदकश हमला आवर था और उसने 8 से 12 किलो का बारूद रखा हुआ था। जो बम स्क्वाड के एक्सपर्ट है उनका कहना है ये बारूद अमूमन जो इंडिया से लोग ट्रेनिंग लेकर आते हैं, ये बारूद वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आज इधर इतना बड़ा हादसा पेश आया। अच्छा आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये जो आपने भारत के साथ ये जो लिंक की आपने बात की है, रॉ का एक एजेंट बलूचिस्तान से जो गिरफ्तार हुआ था, कुछ तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि ये उसका रिएक्शन भी हो सकता है। क्या तहकीकात को इस रुख से भी चेक किया जा रहा है? हाँ जी, यकीनन जो हमारे हसास अदारे हैं, जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उससे आधा घंटा बाद ये एक मीटिंग तलब की गई लाहौर कंटोनमेंट के एरिया में, जिसमें कहा गया कि जो बलूचिस्तान से राह का एजेंट गिरफ्तार किया गया, उसकी पेनिट्रेशन थी, उसके बहुत सारे लोग थे, उसके सहूलतकार भी पकड़े गए हैं। ये उसका रिएक्शन हो सकता है क्योंकि वो कुछ 4 साल तक तो ईरान में बैठ के दहशतगर्दी की प्लानिंग करता रहा। अब इस सिलसिले में जनूबी पंजाब में अहम अदारे और खुफिया एजेंसियों ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया उनकी निगरानी का, कि कहीं खुदा न खास्ता ये मजीद उनके साथी ऐसे ना हो जो 1-2 रोज में और उसका जवाब दे सके, जिसकी वजह से उस इशू से लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। जो बलूचिस्तान से एक राह का दहशतगर्द पकड़ा गया था, ये उसकी कड़ी हो सकती है। हम अदारों को रिलायबल सोर्सेज का यही कहना है कि ये उसका जवाब हो सकता है भारत की तरफ से, कि उनका एक आदमी पकड़ा गया जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदारी थी, जिसको कराची और बलूचिस्तान से अलग करना था, अब उसने लाहौर की तरफ रुख किया। भट्टी साहब जरा एक बात ही और बताइएगा, चूंकि जाहिर है मतलब आपका तो बड़ा तजुर्बा है, सारी चीजें देखते रहते हैं, शायद व्यूअर्स का कोई एक हिस्सा शायद कंफ्यूज हो रहा हो कि भाई ये मामला क्या है। कल तक तो हम जो है वो लश्कर और सिपाह या जैश नामी तंजीमों के नाम सुनते थे कि उन्होंने सारा काम किया है, अब हम सुन रहे हैं कि जनाब भारतीय एजेंट। अब मेरा अपना ये ख्याल है, आप बताइएगा कि आप इससे एग्री करते हैं नहीं, कि भाई असल मामला ये है कि ये जो यादव है जो पकड़ा गया है, जो भारत का है, ये लोग सारा कुछ, ये लोग इस तरह की तंजीमों के पीछे होते हैं, लेकिन जाहिर है सारा एक सिस्टम चलता है। जिसने अपने आप को अल्लाह अकबर कह के फाड़ा है वो कोई यादव नहीं होगा, वो कोई क्रिश्चियन नहीं होगा, वो कोई बदकिस्मती से मेरा और आपका मुसलमान भाई ही होगा, बदकिस्मती से वो मतलब वो सारे नाम लेता होगा जिनको लेना हम अपने लिए फख्र का बाइस समझते हैं, जिनको हम चूमते हैं। यानी कि ये सारे का इस तरह कनेक्शन है कि वो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ये लोग ही ये काम करते हैं और असल में इनके पीछे कभी भारतीय और कभी दूसरी सरजमीन के एजेंट होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। ये ऐसे ही होता है भट्टी साहब, आप इससे एग्री करते हैं? ये वसीम भाई 100% आपने ठीक कहा। देखे, दहशतगर्दी इराक कराए, मुसाद कराए या कोई भी कराए, उसमें हमारे ही भाई शामिल होते हैं किसी ना किसी नाम पे, वो दैश के नाम पे हो, तालिबान के हो, लश्कर जंगवी पे हो, लश्कर मोहम्मद के नाम पे हो। क्योंकि ये जो हमने एक अरसा तक लोगों को जन्नत का टिकट देने का ठेका लिया हुआ था ना, ये उसका रिएक्शन है। जब क्योंकि अगर राह भी पैसे लगाता है, इंडिया भी पैसे लगाता है, मुसाद भी लगाता है, तो कोई ना कोई सहूलतकार यहाँ हमारे ही भाई होते हैं किसी भी सूरत में। क्योंकि बहुत सारे लोग भट्टी साहब इन वाकयात को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि अरे यार अब तो सामने आ गया, इंडिया ने कराया तो ये सारी तंजीमें सब बेकसूर है, ये तो भारत है इसके जिम्मेदार। भाई भारत तो है ही, लेकिन फटा कौन है? यादव तो आकर नहीं फटा है, कृष्ण ने तो आगे धमाका नहीं किया ना। नहीं वसीम भाई, अगर आप 99% देखें ना, तो अल्लाह रहम करे होते इधर के लोग ही हैं शामिल, जो आके इधर बम फाड़ते हैं। वो
मास्टर माइंड यकीनन आप ये कह सकते हैं कि रहा है यकीनन, बिल्कुल, या बिल्कुल। मोसाद है या अफगानिस्तान है, सही है। लेकिन हमारे लोग किसी न किसी सूरत में इनके लिए इस्तेमाल होते आ रहे हैं। और यही वजह है कि हम जब से जनूबी पंजाब एक अरसा दराज से कहा जा रहा है कि रेंजर से ऑपरेशन करें, उनको इजाजत नहीं दी जा रही, उसका यही हुआ कि जब ज़रबे अज़म में आप हजारों कुर्बानियां दे ले, जब तक आप ये गली मोहल्ले में एक जो माइंड सेट है शहादत का, इसको खत्म नहीं करेंगे, इस दहशतगर्दी से छुटकारा मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल सही। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, इस मामले पे मजीद भी हम सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात की। आरिफ हमीद भट्टी साहब ये कह रहे थे कि इस किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मौजूद थी कि सॉफ्ट कॉर्नर्स जो है उनको टारगेट किया जा सकता है। साबिर शाकिर साहब, एक अहम ब्रेकिंग न्यूज के लिए साबिर शाकिर साहब ARY न्यूज के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त उनके पास मौजूद है। साबिर साहब, कोई अहम खबर है आपके पास, ब्रेकिंग न्यूज है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल मंसूर, अभी कुछ देर पहले भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को और उनसे लाहौर के वाक़े पे ख़ास तौर पे बम धमाका जो है उस पर अफसोस का इजहार किया है और इस दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत की है, क्योंकि हम 3-4 दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मोदी को फ़ोन करते हैं या मोदी नवाज शरीफ को, जब से यादेव गिरफ्तार हुए। लेकिन आज अभी कुछ देर पहले ये राब्ता हुआ है और भारतीय वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से फ़ोन करके लाहौर धमाके की मजम्मत की है और जो जाने ज़ाया हुए हैं उन पर अफसोस का इजहार किया है। अच्छा, ये साबिर साहब, ये उस साइड से तो जो कुछ हुआ वो तो समझ आ गया, इस साइड से कुछ गया है या नहीं? इस साइड से किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट, कोई इस हवाले से कोई बात गई सामने कि नहीं? ये तो बहुत दिलचस्प बात है कि कल हमने भारतीय हाई कमिश्नर की तलबी की खबर दी थी कि दफ्तर खारजा ने तलब किया है, तो उस पे दफ्तर खारजा काफ़ी नाराज़ हुआ था कि ये खबर आपने क्यों दी। अच्छा। और ख़ास तौर पे दफ्तर खारजा से मंसूब क्यों की, क्योंकि ये खबर तो हमने रिलीज़ ही नहीं की। ठीक। तो दफ्तर खारजा तो काफ़ी ढीला है और वफाकी दारुल हुकूमत में भी अभी तक उस तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया जैसा कि होना चाहिए। तो यानी ऑफिशियल रिलीज भी अभी तक यही बताती है कि बस एक फोन आया और अफसोस का इजहार किया गया। ऑफिशियल रिलीज ये नहीं बताती कि वजीर आजम पाकिस्तान ने इस सिलसिले में रिएक्शन क्या दिया। नहीं जी, 4 लाइनों की ये रिलीज है। ठीक, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या हुआ है। भारतीय वजीर आजम ने सिर्फ अफसोस का इजहार किया है। चले, कोई ना कोई रिलीज तो इस बहाने सामने तो आई। साबिर शाकिर साहब, ये गुफ्तगू आगे भी चलती रहेगी। वसीम बदामी साहब, सीनियर एंकर पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सीनियर इकरारुल हसन भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, जाए कुआ से साबिर भाई हमारे साथ, इकरारुल हसन साहब ने ज्वाइन किया है। इजाजत हो तो मैं जरा एक ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं इकरार साहब से, फिर आगे आता हूं। मैं अभी ये सोच रहा था, हम लास्ट टाइम जब हर लम्हा पुरजोश कर रहे थे आज से 2 साल पहले, तो जाहिर उसमें वो हल्ला गुल्ला मस्ती और हम यानी उसमें भी हमें एक दिन ऐसा आया जब आपको अगर याद हो वो यौम इश्क़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया गया था डेनमार्क के हवाले से, और फिर उसके बाद यहाँ अजीब व गरीब मंजर हो गया था हम क्या, और फिर हमने एक प्रोग्राम ड्रॉप किया और हमने उस पर प्रोग्राम किया। आज फिर ये सूरत हाल आई। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि अनफॉर्चुनेटली हम मुस्तकिल 25 दिन हंसी मजाक के नहीं गुजार सकते। यानी कि हमें एक दिन सोचना पड़ा, आज वाकई वो प्रोग्राम करना वुड हैव मेड नो सेंस। यानी हम 25 दिन हंसी मजाक के नहीं गुजार सकते। कोई एक दिन हम इतना मजबूर हो जाते हैं छोटी छोटी खबरों को रोजाना इग्नोर करते हुए, एक दिन मामला इतना खराब हो जाता है कि हम कहते हैं यार आज तो किस मुंह से हंसे यार, आज क्या बात करेंगे। अब पिछले 24 घंटों में आप स्टार्ट कर लें इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जो वहां पर जो वाकया हो गया जुनैद जमशेद साहब के साथ, फिर उसके बाद इस्लामाबाद के मनाजिर और लाहौर में कम से कम इत्तलात के मुताबिक 60 जनाजे उठने हैं, और वो भी उनमें खवातीन और बच्चे बदकिस्मती से। और जाहिर है पेशावर को भी आज तक हम रोते हैं और हमारी खवातीन घरों में हम देखते हैं कि अभी तक उस कर्ब से बाहर नहीं निकल पाई हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है। दुरुस्त कहा आपने, कम से कम 3 बड़ी खबरें आज के दिन में अगर देखें कि कोई वजह नहीं छोड़ी उन्होंने हमारे पास मुस्कुराने की, कोई अच्छी बात करने की या पॉजिटिव बात करने की। लेकिन बदकिस्मती से चीज़ें, जिम्मेदारियां जिसकी जो जिम्मेदारी है उनमें से कोई एक भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से अदा नहीं कर पा रहा है। चाहे मजहबी तबकात हैं उनकी जो जिम्मेदारी है, उलमाए दीन उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, मीडिया की बतौर खास जो जिम्मेदारी है, हुकूमत की अपने तौर पर जो जिम्मेदारी है, कोई भी अपनी जगह पर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से अदा नहीं कर पा रहा है। और वेरी अनफॉर्चुनेट, जिस पर जितनी ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है वो उतना ही ज्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। मिसाल के तौर पर मजहबी तबकात, दीनी हुलिये वाले लोग, हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये तमन्ना है कि वो ऐसा रोल मॉडल हों कि जिनको देखकर हमारे बच्चे सब राग़िब हों दीन की तरफ, ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ बढ़ें। लेकिन हमने जिस तरह आपने डेनमार्क वाले वाक़े का
حوالہ دیا. اس وقت میں خود موجود تھا کراچی کی سڑکوں پر, میں نے اپنے سامنے دیکھا. اب یہ میں ہی نہیں کہتا کہ مذہبی عناصر یا مذہبی طبقے کے لوگ کر رہے تھے, کم از کم آپ حوصلہ شکنی تو کر سکتے ہیں ان عناصر کی جو ان لوگوں میں شامل ہو کر, جو احتجاج کرنے والے لوگ شامل ہو کر توڑ پھوڑ کرتے ہیں. آپ ریسٹورانٹس پر حملہ کرتے ہیں, وہاں سے کولڈ ڈرنکس چوری کی جا رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے, برگر نکالے جا رہے تھے, وہاں سے اے سی اٹھائے جا رہے تھے, کرسیاں اٹھا کے لوگ بھاگ رہے تھے. لیکن جو مذہبی دینی لوگ وہاں پہ اپنے عشق میں موجود تھے, کم سے کم ان کی تو یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے, ان کو روکتے, انہیں بتاتے کہ بھائی آپ کس ہستی کے لیے ہم لوگ یہاں نکلے ہیں اور آپ اس کو سبوتاژ کر رہے ہیں. سو کوئی بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. حکومت کی جو ذمہ داری تھی ظاہر ہے وہ بھی اپنے طور پر ہمیں مکمل نظر آ گیا. اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ کہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے. الٹیمیٹلی آرمی کو جب بھی انٹروین کرنا پڑا, اس کا مطلب حکومت اور حکومت کے جو ادارے ہیں ایگزیکٹلی مکمل طور پر ناکام ہوئے. میڈیا کے حوالے سے بھی بہت بڑی باتیں ہیں اور مجھے اس پر آنے والے وقت میں ابھی بھی بات کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں بھی اب اس پر مستقل بات ہونی چاہیے. ہماری حدود کیا ہیں, ہمیں کس حد تک حکومت کا یا پیمرا کا کہا ماننا ہے, اور ظاہر ہے ماننا ہے, ضابطہ ضروری ہے, قواعد و ضوابط ضروری ہیں. اسلام نے بھی یہی سکھایا, ورنہ اسلام سے پہلے تو پھر یہی تھا کہ جس کا جو جی چاہے وہ کر لو, فری فار آل. تو لیکن وہ ضوابط کیا ہیں, ان پر عمل درآمد کس طرح سے, کتنا, کس انداز میں کرنا ہے, اس پر بات کریں گے. میں آگے جاتا ہوں, اس میں صرف ایک پوائنٹ ضرور, بالکل پیمرا کا حکم اور سارے احکامات سب سر آنکھوں پر ہے, اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ برسلز اٹیک کی مانند آپ سیکھیے اور آپ وہ کیجیے, آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, سینسیشنلائز بالکل نہیں کرنا چاہیے. وہ گزارش یہ بھی ہے کہ پھر مجھے یقین ہے کہ برسلز میں کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ راہ چلتے کسی میڈیا کے نمائندے کو تھپڑ پڑ گیا ہو, کسی چینل کی گاڑی بھی نہیں جلی ہوگی وہاں پر, وہاں اسٹیٹ کی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے. تو مثال آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ادھوری ہے بس. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی میرے ساتھ, تو بھٹی صاحب مجھے اجازت دیجیے گا تاکہ ان سے بھی ذرا بات کروں. اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں موجود ہیں, وہیں سے اپنے پروگرامس کر رہے ہیں آج کل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, یہ مطلب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ویری نیگیٹو, یا ایسا لگے کہ میں نیگیٹیوٹی پروموٹ کر رہا ہوں, لیکن کسی بھی حوالے سے پچھلے 24 گھنٹے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہو, اس کا پریس کلب ہو, اس کی مین شاہراہ ایم اے جناح ہو, یا اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہو, یا اس کا ایئرپورٹ ہو, یا پھر زندہ دلان کا شہر لاہور ہو, کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی خوشگوار منظر پیش نہیں کر رہا. کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے ہمارے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو. وسیم, ایک تو خون کے آنسو رو رہا ہے دل, جو بھی امیجز آ رہی ہیں پاکستان سے, اور جو باہر کا میڈیا بھی ڈسکس کر رہا ہے, اور ظاہر ہے ان کو کرنا بھی چاہیے. ایک انتہائی المناک دن ہے پاکستان میں, اور میں تو بالکل اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. مذہب کی بات تو ہم بعد میں کریں, پہلے تو ذرا انسانیت کی بات تو کریں. بالکل, یعنی ایک انسانیت ہوتی ہے, پہلے ایک انسان ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ مذاہب ہوتے ہیں, پھر جماعتیں ہوتی ہیں, پھر لیکن یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انسانیت ہی ختم ہو گئی غالباً. اور میں یہ پوری جو افراتفری ہے, میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ پہلے نئی جمشید کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے, پھر اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ, اور آج ایسٹر کا دن, اور ہم سے زیادہ اچھے پاکستانی, ہمارے جو کرسچن کمیونٹی ہے, وہ ایسٹر کا دن ہے, چھٹی منا رہے ہیں. اور یہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس, دیکھیں نا جو پارکوں میں جا رہے ہیں, یہ وہ لوگ تو, یہ وہ طبقہ تو نہیں ہے جو بڑی بڑی مالز میں جانا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو پارک میں جا رہے ہیں کہ چھٹی کا دن ہے, بچوں کے ساتھ چلو جی پارک میں جھولے جھولے, اور وہاں پہ دھماکہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جناب ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اسلام آباد کے اندر. اور یہ ریاست کا فرض ہے, یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ جان و مال اور عزت کا تحفظ کرے. میں اگر پاکستانی ہوں تو میں کیوں پاکستانی ہوں, اس لیے پاکستانی ہوں کہ میرا ایک معاہدہ ہوا ہے ریاست کے ساتھ, کہ ریاست کے ایک آئین ہے, ریاست کا کام ہے کہ وہ میری زندگی کا, میری جان کا, میرے مال کا تحفظ مجھے فراہم کرے. اب ایسے موقعوں پہ مجھے نہیں پتا کہ وزارت داخلہ کدھر ہے اور وہ کہاں غائب ہو جاتی ہے. وزیر داخلہ کو نہیں دیکھا ہم نے اب تک, ترس رہے ہمیں نہیں پتا وزیر داخلہ کیا, کون, کچھ نہیں پتا. مطلب دیکھیں, قابل احترام ہے چودھری نثار صاحب, کراچی میں رپورٹ پر ٹیسٹ ہوتا ہے تو چودھری نثار صاحب سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ کی وزارت داخلہ سامنے آتی ہے, اور وہ آپ کے اناؤنسمنٹ, اب اس پہ آئی ایس پی او کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جی فوج پہنچ گئی اسلام آباد میں. تو یہ فوج کس نے طلب کی ہے بھائی, کیا وزارت داخلہ کہیں موجود ہے؟ آپ سب سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم بطور حکومت موجود ہیں, ہم وزارت داخلہ موجود ہے. آپ بیٹھ کے فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر کام نہیں کرتے. اگر خود لیڈر, اگر خود حکمراں سامنے نہیں آئیں گے تو پھر عوام کہاں جائے گی باقی ساری. تو میں تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. اور یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا, یہ پورا کا پورا موقع انٹر ہو گیا اسلام آباد میں, ان کو انٹر کیسے ہونے دیا گیا؟ یہ اتنا بڑا ہجوم, یہ کوئی 5, 7, 10 لوگ 50 لوگ تو نہیں تھے, یہ تو بہت بڑی تعداد میں مظاہرین ہیں. یہ داخل ہو گئے, انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی, انہوں نے آگ لگائی, انہوں نے جو بھی کوئی مذاکرات کرتا, کوئی بات ان سے کرتا, کوئی پوچھتا تو صحیح کون لوگ ہیں, کیسے وہاں سے نکلا. پھر لاہور کے اندر بھی
یہ اب دیکھیں، اب میرا تو خیال ہے کہ اب وہ پنجاب کے اندر آپریشن ناگزیر ہو گیا ہے، اور ایک عرصے سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں آپریشن کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ آج کے واقعے کے بعد اور لازم ہو گیا کہ پنجاب میں آپ آپریشن شروع کریں. میں ذرا یہی پوائنٹ لے کے بھٹی صاحب جو کہ اس وقت جائے حادثہ پہ کھڑے ہیں. بھٹی صاحب، چونکہ اس سے پہلے پنجاب میں سیف ہیونز ہیں یا نہیں ہے، یہ مطلب یہ ظاہر ہے یہ بڑا ایک ہر جگہ پہ ڈسکشن رہا ہے، عالمی میڈیا میں انڈر ڈسکشن رہا ہے کہ پنجاب کے کس کس علاقے میں کیا کیا کیمپس وغیرہ. اب یہ بحث مزید نہیں ہوگی کہ بھائی یہ رینجر وغیرہ کی کاروائیاں جو سندھ میں ہو رہی ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی داخلے پر پابندی ہے کہ آئین کی کسی شک کے تحت کہ کراچی پر جو فارمولا اپلائی ہوتا ہے وہ لاہور پہ کیوں نہیں ہو سکتا، سندھ میں جو فارمولا اپلائی ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے ہونا چاہیے، وہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ وسیم بھائی میں 2-3 منٹ چاہوں گا. دیکھیں، نمبر 1 ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت. کیا ہماری یہ ریاست 3 سال سے عوام کی جان و مال کی حفاظت کر پائی ہے؟ جواب اس کا آئے گا نفی. گزارش یہ ہے کہ لاہور میں ہو گیا، اس کی اطلاع بھی پہلے آئی تو انہوں نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا. لیکن جو اسلام آباد کا واقعہ ہوا وہ مجھے افسوس ہے کہ 10 روز قبل تھا کہ ممتاز قادری صاحب کا چیلم ہوگا. حکومت کا کام ہوتا ہے پہلے سے ہی پلاننگ کرنا، مولانا حضرات سے جو بھی مذہبی رہنما ان سے مذاکرات کرنا، ان کو انگیج کرنا تاکہ کوئی بڑی گڑبڑ نہ کرے. وہ جو ہر 2 ہفتے میں 2 دفعہ 2 گھنٹے کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، منسٹر پریس کانفرنس، محترم کیا نام ہے آج کل ان کا یار، چودھری نثار صاحب، اور میں حیران ہوں کہ ہر 2 ہفتے میں 2 پریس کانفرنس کرتے ہیں. آپ کے اسلام آباد میں بندے چلے گئے، آج آپ نے فوج کو بلا لیا، آپ کیا سوئے ہوئے تھے؟ اس موقع پہ تو میرا خیال ہے وزیر داخلہ کی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو صرف اتنی ذمہ داری ہے وہ ریزائن دے دے فوری طور پر. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ایک سکندر، اور جہاں ابھی کھڑے ہیں لاہور میں پاکستان کے دل میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، وہاں پہ وزارت داخلہ کس کے پاس ہے، جس کے پاس ہے وہ کس کے پاس ہے، مطلب وہ وہاں کیا معاملہ ہے یہ بھی بتا دیں. ہمیں نہیں وسیم ایک گزارش ہے، اصل بات ہے حکومت کیا اپنی ذمہ داری کا تعین کرے کہ کیا اس کی ذمہ داری پرائرٹی ہے، کیا دہشت گردی کا خاتمہ ان کی پرائرٹی ہے کہ نہیں، کہ صرف ساڑی بھیجنا پرائرٹی ہے، آم بھیجنا پرائرٹی ہے، کہ سالگرہ پہ بلا کے مودی صاحب کو پوچھنا سناؤ آپ کی والدہ جا کے پی ایم کی والدہ بیٹا تو 100 سال جیے، کیا یہ پرائرٹی ہے؟ ہم ادھر سے ساڑی بھیجے، ہم ادھر سے آم بھیجے، وہ وہاں سے دہشت گرد بھیجے، خون بھیجے، بارود بھیجے، بم بھیجے. بھٹی صاحب ایک بات بتائیے، ہمسایوں کو راضی کرتے رہے. عارف حمید بھٹی صاحب ایک بات بتائیے، جب حکومتی حلقوں سے آپ بات کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی جو کچھ کہہ رہے تھے، اس کا ریاکشن آگے سے جب آتا ہے اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب ہم حکومتی رٹ ہی تو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو ریاکشن آ رہا ہے، یہ جو بم دھماکے ہو رہے ہیں، اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ ملک کے جو وسائل ہیں صرف 1% عوام کے پاس ہے. ٹوٹل لاہور کی پولیس ہے تقریباً 26,000، جن میں سے 14,000 صرف وی وی آئی پی کی موومنٹ کے لیے، حفاظت کے لیے تعینات ہے. اس پارک میں صرف 2 کانسٹیبل تھے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ کمال کا کرتے ہیں. حکومت کی ریٹ ہے کہاں سوائے جاتی عمرہ، بلاول ہاؤس، مشرف ہاؤس؟ عوام کے لیے ہے کہاں حکومت؟ مجھے بتائیں. اچھا، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب یہ بیچارے شہید ہوئے تھے ہسپتالوں میں تو بیڈ نہیں تھے، ڈاکٹر نہیں تھے علاج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، صابر بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ، صابر شاکر صاحب؟ جی بالکل. ذرا آپ اس پہ کامنٹ کیجیے مختصر، پھر میں ذرا دوبارہ یہاں پر لاتا ہوں ڈیسک پہ اور ڈاکٹر صاحب سے بھی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. اب صابر بھائی یہ بات بھی تو کتنی اہمیت کی عامل ہے یا نہیں کہ بہرحال آپ کو اس بڑے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بڑے اقدامات کرنا پڑیں گے. پولیس والے 2 ہیں تو یہ بہت غلط ہے، لیکن پولیس والے آپ 2 سے بڑھا کے 4 کر سکتے ہیں، 4 سے بڑھا کے 10 اس لیے نہیں کرتے کہ پولیس والے ہیں ہی نہیں. سارے وی آئی پی پہ ہٹا دیں گے تو بھی پولیس والے، چونکہ آپ کی اتنی تعداد نہیں ہے. ریاست کی جانب سے ایک کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے کہ بھائی دہشت گردی وغیرہ یہ نہیں، اگر ان کا ایک بالکل ایک نیریٹو ہے تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے. اب یہاں اگر ریاست کا اپنا ہی عالم یہ ہو کہ اسلام آباد کی مین جگہ پر ایک مسجد میں جو خطبہ ہو رہا ہے وہ خطبہ نہ روک سکیں، اس کے لیے آپ موبائل فون بند کر دیں، تو پھر کیا آپ کریں گے؟ تو پولیس یہ ان کی ڈپلائمنٹ بڑا ضروری ہے، لیکن اصل جو حل ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، ایسا ہی نہیں ہے کیا؟ بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں وسیم. قانون، آئین اور یہ ضابطے جتنے مرضی آپ بنا لیں، جب تک ہم اپنا نیریٹو چینج نہیں کریں گے، اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، ہمارے دماغوں میں جب تک تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اس وقت تک پاسبل نہیں ہے. اس وقت ہم بالکل 2 مختلف گروپس میں، 2 مختلف سوچوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اور ہر طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ درست ہے، اور جو کام کوئی مار رہا ہے، کوئی دھماکہ کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل میں صحیح راستے پہ ہوں، اور جو بیچارہ شہید ہو رہا ہے وہ بالکل بے گناہ مارا جا رہا ہے. اور پھر مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو شہید قرار دیا جائے. اور یہ جب چیز آگے بڑھتی ہے تو ظاہر ہے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے.
یہی حال ہمارے تعلیمی نظام کا ہے. ایک طرف 25,000 مدارس ہیں, دوسری طرف ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں. دونوں کی تعلیم, دونوں کا سلیبس, یعنی شاید ریاست کی سطح پر کنفیوژن ہے, اور جو اقدامات ہم کر رہے ہیں بڑے کاسمیٹک کر رہے ہیں, پولیس والا لگا دو, یہ کر لو. مجھے یاد ہے ابھی بھی مشرف صاحب پہ جب حملہ ہوا تھا, وہ ایک وال حملہ کہ جس میں ایک گاڑی جو ہے وہ پیٹرول پمپ سے آ کے ٹکرانے کی کوشش کی تھی, تو اس وقت کے غالباً وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے بلکہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی ٹرانسمیشن کر رہے تھے, انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب تمام پیٹرول اسٹیشن کی سیکورٹی سخت کر دی ہے. ارے بھائی, اگر مطلب آج اگر پیٹرول پمپ سے کوئی گھسا ہے تو کل دوبارہ تھوڑی پیٹرول پمپ سے گھسے گا, اقدامات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, فیصل واڈا صاحب ہے ہمارے ساتھ موجود, پاکستان تحریک انصاف کے. السلام علیکم واڈا صاحب. واڈا صاحب, اس میں یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی جو نیگلیجنس ہے اس کا تو ہم خود رونا رو رہے ہیں, اس پہ ماتم کر رہے ہیں کہ عجیب و غریب معاملہ ہے, لیکن یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بشمول آپ کی پارٹی کی ظاہر ہے, بلکہ سب سے زیادہ اس کی, چونکہ گورنمنٹ کے بعد سب سے بڑی جماعت وہ ہے, یہ ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ان معاملات میں گورنمنٹ کی بیشنگ ضرور کریں, گورنمنٹ کو یاد دلاؤ اس کا کیا کام ہے, لیکن اس کے بعد ایک ٹھنڈا سانس لے کر بیٹھے بھی ساتھ کہ بھائی اس معاملے پر ہم سیاست نہیں کریں گے, اور آپ بتائیے ہمارا کیا تعاون چاہیے تاکہ سب مل کر, ریاست کا کام ہے اس مسئلے سے نمٹنا, صرف حکومت کا کام نہیں. حکومت کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے, لیکن بطور مجموعی ریاست کی ذمہ داری ہے. شکریہ بدامی صاحب. دیکھیے بدامی صاحب, سب سے مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ جو افسوسناک حادثہ آج لاہور میں پیش آیا ہے, اس کے بعد آپ گورنمنٹ کی بے حسی اور بے شرمی دیکھیں کہ گورنمنٹ کمپلیٹلی کولیپس, پیرالائز, سرنڈر نظر آ رہی ہے. آپ کو فوج کو پھر انہوں نے بلا دعوت دی ہے کہ آپ مسئلے کو سالو کریں, پھر اسی فوج کے لیے بیانات دینے کے لیے پھر خواجہ آصف میدان میں اتریں گے, پھر چودھری نثار صاحب میدان میں اتریں گے, پرویز رشید صاحب میدان میں اتریں گے. پرابلم سارا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اپنے وفاقی وزراؤں کے لیے, اپنے صاحبزادوں کے لیے تو 150-200 آدمیوں کی فورس ریکوائرڈ ان کے پاس ہر وقت چل رہی ہے, لیکن جو ایسی تنصیبات ہیں, جو پارکس ہیں جس کے اوپر پہلے نوٹسز آ چکے ہیں کہ اٹیک ایکسپیکٹڈ ہے, ادھر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. مودی صاحب کی خوش نصیبی دیکھیں کہ وہ نواز شریف صاحب سے فون پہ بات کر چکے ہیں, لیکن پاکستانی قوم ابھی تک انتظار میں بیٹھی ہے. نہ وزیر داخلہ موجود, نہ پرائم منسٹر موجود, نہ پرویز رشید صاحب موجود, کوئی بھی موجود نہیں. صرف آپ رونا رو رہے ہیں ایز میڈیا, جو آپ کا کام نہیں, جو حکومت کا کام تھا وہ آج بھی میڈیا کر رہی ہے. میڈیا پہ پھر پابندی بھی ہے کہ آپ دکھائیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. جو اسلام آباد میں سچویشن ہے, وہ سچویشن پہلے بھی ایک دفعہ ڈیل ہو چکی ہے, اس کے اگینسٹ انہوں نے 14 لاشیں گرا دی تھی. تو جس طرح کی طرز حکمرانی چل رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ پیمانہ آ گیا کہ آپ لوگ کھڑے نہ ہو, عوام اس چیز کو برداشت کرتی رہے, اس غم و غصے کو کہاں لے کے جائے. مجھے آپ بتائیں, پچھلے 4-6 گھنٹے سے آپ لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کس نے آرڈر کیا فوج کو بلانے کا. فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے, صرف ISPR کے علاوہ پورا پاکستان خاموشی سناٹے میں بیٹھا ہوا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. را سے ریلیٹڈ ایجنٹ پکڑا جائے تو گورنمنٹ کوئی شور شرابہ کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی سیلیبریٹ کرنے کو, کوئی شاباشی دینے کو تیار نہیں ہے. وہ انڈیا سے زیادہ سوچ میں ہے کہ اچھا, میں ابھی آپ کی ساری ان باتوں سے ایگری کرتے ہوئے, آپ بھی پلیز کوئی بھی سوال کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی ساری باتوں سے بالکل ایگری کرتے ہوئے ابھی اگلا سوال یہ کروں گا, اس سے پھر کہہ رہا ہوں, ان سب سے ایگری کرتے ہوئے کہ ذرا 2 جملے جو یہ کر رہے ہیں ان کی مذمت کے بھی بنتے ہیں یا نہیں. دیکھیے بدامی جو دھماکہ کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کنڈیم کون سا انسان, کون سا پاکستانی, کون سا مسلمان اس چیز کو کنڈیم نہیں کرے گا. جہاں تک لاہور کا ہے وہ تو بالکل کنڈیم کرے گا. کرسچن کمیونٹی نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے, ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا ایک تہوار سیلیبریٹ کریں, ان کو ایکسٹرا سیکیورٹی دینا ہمارا فرض تھا. وہاں ہم کولیپس کر گئے, وہاں پیرالائز ہے, وہاں ہم ریاست پوزیشن پہ اوپر ہے. مذمت تو مذمت ہے, لیکن مذمت سے ہمیں مل کیا رہا ہے؟ آج تک ہم مذمت سے کرتے آئے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں, اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ٹکٹ چلاتے ہیں, فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. گورنمنٹ کی ریٹ کدھر ہے؟ گورنمنٹ کی ریٹ کے اندر ہسپتالوں میں ایک بستر پہ 4 مریض ہیں. بستر لگانے کی ضرورت ہے یا میٹرو بسز بنانے کی ضرورت ہے؟ بستر لگانے کی ضرورت ہے ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے, یا اورنج لائن چلانے کی ضرورت ہے؟ یہ سب سوالات تو آپ کے فورم سے صرف ہو سکتے ہیں. کریکٹ, ٹھیک ہے, جوڑے ان لوگوں کو. پوائنٹ ٹیکن, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب کا. پولیٹیکل ایلیٹ کیا کتنا زیادہ دیکھیے, یہ جو اسلام آباد میں ہم مناظر دیکھ رہے ہیں نا, اس میں بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. اب آپ بھی اور میں بھی اور سب لوگ بیٹھے بیٹھے ایک لفظ بہت ناپ تول کر, بہت, حالانکہ یہ میرا دین ہے, میرے آقا ہیں, یعنی ہمیں بہت کمفرٹیبلی بات کرنی چاہیے. جو ہم نے سیکھا, اگر میرے ذہن میں کوئی سوال بھی ہے تو ہمیں بہت کھل کے اس کو علماء دین سے پوچھنا چاہیے. اب علماء کے سامنے بھی ہماری زبان لڑکھڑا رہی ہے, کوئی ایسی بات نہ نکل جائے. اب گھر والوں نے بھیجتے ہوئے 1000 بار یہ کہا کہ دیکھ لینا ہے یار, کچھ ایسا جملہ نہ. یار یہ دین تو ہمیں بہت پرامن رہنا سکھاتا ہے. یہ دین تو ہمیں بات کرنا, کھل کر, ایک دوسرے سے محبت, ایک دوسرے سے سلامتی. ہم سب گھبرا رہے ہیں اس وقت, چاہے سیاستدان ہیں, چاہے حکومت ہے, چاہے علماء کرام ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں.
جید علماء کرام جو لیڈنگ علماء تصور کیے جاتے ہیں اپنے اپنے سیکٹر کے، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ بھائی جان وہ جی ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی تھی، سوری ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر علماء کرام اس موضوع کو اتنا حساس جان رہے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ ہم پھر اس دین کے نام پر، اس موضوع پر، اس شخصیت کے حوالے سے جنہوں نے ساری زندگی امن، محبت، پیار، معاف کرنا، درگزر، صلہ رحمی، اور ہم آج گھبرا رہے ہیں کہ ہم کیا بات کریں۔ حکومت کا بھی یہی حال ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ایک موقف تو سامنے آنا چاہیے نا سارے معاملے کے اوپر، کم از کم کسی جماعت کی طرف سے آپ مجھے بتائیے سوائے مذہبی جماعتوں کے کوئی ایک موقف سامنے آیا ہو، کوئی ایک لاہ عمل دیا گیا ہو، حکومت سے کوئی مطالبہ کیا گیا ہو، دینی طبقات سے کوئی مطالبہ کیا گیا ہو، کوئی بات نہیں۔ اگر سارے معاملے میں کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی انڈیویجول بڑا جس کی رائے میٹر کرتی ہو، وہ یہ کہہ کے آنکھ بند کر لے کہ یار یہ ریاست نے ایک بولڈ کام کر لیا ہے جس کا اس کو پولیٹیکلی لاس ہوگا، تو یار میں تو خاموش رہوں نا، ہونے دو، میں کیوں کہوں کہ چلو یہ بڑی زیادتی ہے بھائی، یہ جواب مانگا جائے گا۔ یہ آپ اسٹیٹ کو سرو کر رہے ہیں، یا اتنے چھوٹے سے مقصد کے لیے آپ کتنے بڑے کاز پہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ ریلیجس اہلیت جو ہے نہ میرے خیال میں میری ہے نہ آپ کی ہے۔ یہ پروٹیسٹ ہوا، یہ احتجاج ہوا، ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میں نہیں جانتا، لیکن جیسے ہی پہلی گاڑی کو آگ لگی، جیسے ہی پہلی بلڈنگ کو نقصان پہنچا، پہلا پتھر پھینکا گیا، وہاں پہ سٹیٹ ایکٹیویٹ ہوتی ہے، سمپل۔ اور اگر سٹیٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوئی تو تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں، ساری ذمہ داری سٹیٹ پہ ہی جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بس ہم ہیڈلائن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کو سٹیٹ صرف نااہل لگتی ہے، وہ تو ہے ہی، یا کہیں کہیں لاچار اور بے بس بھی لگتی ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ کا تو اپنا منسٹر کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ایئرپورٹ میں اس کے خلاف اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنید صاحب کا جس نے کیا وہ، یہ میں نہیں مانتا، نامعلوم افراد نے، نامعلوم افراد نے تھوڑی کیا، معلوم افراد نے کیا ہے۔ تو اور جو اسٹیٹ کے اپنے منسٹر کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی معلوم افراد تھے، ان کے خلاف اسٹیٹ کچھ نہ کر پائی تو میرے اور آپ کے خلاف کیا کرے گی؟ تو صرف نااہل ہے یا مجبور بھی ہے؟ نہیں وسیم، دو چیزوں میں فرق کریں، ایک تو اسٹیٹ ہے اور ایک گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ کو تو آپ رکھیں سائڈ پہ، گورنمنٹ تو کہیں بخارات بن کے تحلیل ہو جاتی ہے ایسے موقعوں پہ، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی نا۔ ان کا تو دیکھیں وزارت اطلاعات کا کیا کام ہے کہ وہ نوٹس بھیجتے رہیں چینلز کو، نوٹس پہ نوٹس، لاکھوں روپے کا جرمانہ کرتے رہیں اگر ان کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس کے ان کو تو سائڈ پہ کریں، آپ وزارت اطلاعات کو بھی سائڈ پہ کریں۔ پوری دنیا میں اس وقت کیوس ہے اور بڑے بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں۔ برسلز میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، شام میں، ترکی میں، ادھر کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا کو آگ لگا رہے ہو لوگ، میڈیا کو توڑ رہے ہیں اور یہ کھڑے ہو کر حکومت دیکھ رہی ہو، یعنی ذرائع ابلاغ کو اترک ہو رہا ہے، حکومت غائب ہے۔ مجھے بتائیں کتنے ہسپتالوں، ایک دور تھا جب کوئی واقعہ ہوتا تھا تو وزراء آگے کھڑے ہوتے تھے، اور خیبر پختونخوا میں ایسا ہوتا رہا حالیہ دنوں میں۔ اب وزراء غائب ہو گئے، وہ جا کے چھپ گئے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہر دھماکے میں میاں افتخار نظر آتا تھا ہمیں، جس نے اپنا جوان بیٹا گنوا لیا، بشیر بلوڑ نظر آتا تھا دھماکے میں، نکل کے آتے تھے، تو بلاسٹ ہوتا تھا سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ اب یہاں مصیبت کیا ہے کہ لاہور میں بلاسٹ ہوا، وہ جناب مذمتی بیان، اور پھر ٹیلی فون کر کے ٹی وی چینل کو کہہ رہے ہیں ہمارا بیان چلاؤ، اس کا بیان چلاؤ، اس کا بیان۔ بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل کولیپس جو اداروں کا، ریاست کے اداروں کا، وہ ان حکمرانوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں پر اگر بات یہ ہوگی کہ میرا پولیس والا، تیرا پولیس والا، میرا ڈی ایس پی، تیرا کمشنر فلانا، تو جب آپ سیاسی پولیٹیکل کر دیں گے، پولیٹیسائز کر دیں گے اداروں کو، تو کس طرح کام چلے گا؟ امریکہ میں، یورپ میں، پوری دنیا میں کہیں طوفان آ جائے، کہیں کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے تو اپنے آپ ریاستی ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں، پولیس ایکٹیو ہوتی ہے، ہسپتال ایکٹیو، تو آتے ہو رہے ہیں پاکستان میں بیچارے ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر اپیلیں ہو رہی ہیں کہ جی بلڈ ڈونیشن دیں آپ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جیسے عارف بات کر رہے تھے پہلے اور باقی لوگ بھی، کہ آپ نے تمام اداروں کو ود پیسیج آف ٹائم آپ نے پولیٹیسائز کر دیا ہے، وہاں پہ سیاسی بھرتی ہیں، وہاں پہ وہ لوگ ہوں نہیں جو پروفیشنل کام کریں۔ جو پروفیشنل کام کرنے والا آتا ہے بیچارہ، یا تو آپ اسے کھڈے لائن لگا کے فرنٹ پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو دھوپ کے اندر پولیس والے کی بیچارے کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، یا وہ خود کے حملہ کو روکتا وہ مارا جاتا ہے، یا وہ کہیں ادھر ادھر او ایس ڈی بن جاتا ہے۔ یہ تو سارے کے سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس سسٹم میں سروائیو ہی نہیں کر پا رہے جب تک وہ ان کے جا کے حکمرانوں کے جوتے نہ چاٹیں۔ اور یہی بات کس ہوتی ہے، اور یہاں پر پھر ریاست مکس ہو جاتی ہے حکومت کے ساتھ، اور ریاستی ادارے برباد کرتے ہیں یہ حکمران اشرافیہ۔ صحیح ہے۔ ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو صورتحال یہی ہے جو جس کو آپ کو سب اپڈیٹ کر رہے ہیں، مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جس طرح اقرار نے کہا بہت ایک حساس معاملہ، ایک عجیب و غریب، ایک کشمکش والی مشکل صورتحال میں۔ بہرحال ابھی ہم نے ذرا ہیڈ لائنز کی جانے بڑھنا ہے، اور منصور، اقرار، امریکہ سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، پھر اسلام آباد سے صابر بھائی، اور لاہور میں جائے حادثہ سے ہمارے ساتھ بھٹی صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم آپ کو ہیڈ لائن سے اپڈیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم آ کے دوبارہ اسی پر بات کریں گے۔ مین وائل گلشن اقبال پاک دھماکے میں جو جاں بحق افراد کی تعداد ہے وہ بڑھ کر 63 ہو گئی ہے، 63۔ آپ اندازہ کیجئے، برسلز ہل جاتا ہے، یورپ ہل جاتا ہے، آدھی دنیا ہل جاتی ہے کتنے لوگوں کی موت پر۔ پیرس جس پر ہل جاتا ہے پوری دنیا میں، جس میں پرچم سرنگو ہو جاتے ہیں،
وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں. مجھے یہ جملہ کہنے پر معاف کر دیجیے گا اگر یہ انسانی جانوں کی تضحیق نہ لگے, لیکن کسی نے جملہ کہا اور پتہ نہیں صحیح کا غلط کہا, کہہ رہے یہ پیسوں کی ہلاکت پہ اب برسل میں اتنا ہل گئے, یہ تو ہمارے ایک پشاور کے قصہ خانی بازار کے دھماکے کی مار ہے, ہمارے 150 تو اس میں مر جاتے ہیں. یہ میں بہت مطلب تضحیق کے پہلو نہ لگے, لیکن ہمارے یہاں اتنے عام ہیں معاملات جو دنیا کے کسی اور خطے میں ہو تو دنیا ہل جاتی ہے. ہم نے کل یہ واقعہ برسل میں دیکھا ہے. ذرا ہیڈ لائنز کی طرف بڑھتے ہیں پھر واپس آئیں گے. دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, بادامی صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ اپنے طور پہ عوام کو یہ حق ہے یہ جاننے کا کیا ہو رہا ہے, کیوں ہوا, اس کی بیسس کیا تھی, کن لوگوں نے وائلیٹ کیا, حکومت نے کیا سٹیپس لیا, کتنے لوگ اریسٹ ہوئے, ان کو کیا سزا ملی. یہ بیشنگ تک تو ختم نہیں ہونا چاہیے. بیشنگ تو لوگوں کا رائٹ ہے, کیونکہ حکومت جن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ان کے سروں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انٹیریئر منسٹر بھی آ جائیں گے, اس سے پہلے میں چیف کمشنر اسلام آباد, آئی جی اسلام آباد راولپنڈی کا کمشنر ہیں, وہاں کے جو ڈی ایل جی ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کر کے مجھے جو لیٹسٹ عبدالقیوم صاحب آپ مجھے سب سے پہلے تو میں انٹیریئر منسٹر بھی عبدالقیوم صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کا نا اس حوالے سے ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ کم از کم آپ نون لیگ سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ آئے ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی موقف دینے والا تو آیا. اس میں بھی دلیری بہت ضرورت ہوتی ہے, وہ دلیری کا مظاہرہ تو آپ نے کیا ہے, لیکن نہیں دلیری کی بات نہیں, یہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور میڈیا ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کرتا ہے. وہ یہ اور ہمیں دکھ ہے کہ میڈیا کے لوگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا اور پولیس کو, اور ہم سب پاکستانی ہیں, پارٹیاں بعد کی بات ہے. لیکن سر میں عرض کروں گا, سر میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا, بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, اگر کہیں پہ بم دھماکہ ہوتا ہے, کوئی واقعہ پیش آتا ہے, چلیں اس کا تو سمجھ آتی ہے کہ 4-5 گھنٹے لگتے ہیں, تحقیقات ہوتی ہیں, تفتیش ہوتی ہے, انفارمیشن گیدر کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد اپنا رسپانس دیتے ہیں. لیکن اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سلسلہ کوئی شام کو 5-6 بجے شروع نہیں ہوا, یہ صبح سے بلڈ اپ ہو رہا تھا. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, یہ بلڈ اپ ہو رہا تھا. لاہور میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے, لاہور میں اب تک سوائے پولیس اہلکاروں کے یا ڈی سی او لاہور کے علاوہ ابھی تک آپ کا کوئی بھی ہائی آفیشل وہاں پہ نہیں آ سکا. ظہیم قادری صاحب کی صرف جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اس کے علاوہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اور کوئی سی ایم پنجاب کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی, انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. سر دس از ناٹ دا وے ٹو ہینڈل دا سچویشن. میں صرف اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. لاہور کے اندر چیف منسٹر پنجاب نے اپنا رسپانس دیا ہے, وہاں کے جو لوکل پولیٹیکل لوگ ہیں, ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, پوری قوم کی سمپٹیز ہیں اور وہ سارے اس کے اندر انوالو ہیں. دیٹ از دی ریزن آپ کو رینجرز کو کال کرنا پڑا اور لوگوں کو لک آفٹر وہاں کیا جا رہا ہے. لیکن جب ایک ایمرجنسی آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ رننگ کمنٹری دینا بڑا مشکل ہوتا ہے, جب تک کہ سچویشن کرسٹلائز ہو کے یہ نہ پتہ لگے. آپ کہیں 20 بندے ہلاک ہوئے ہیں, پھر 36 ہو گئے, پھر 51 ہو گئے ہیں, کتنے زخمی ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو ریلیف پرووائڈ کی جائے اور اس ایریے کو کارڈن کیا جائے, اس کے اندر کوئی لاک کے توڑنے والے لوگ داخل نہ ہوں. اور اسی طرح اسلام آباد کی سچویشن کو آئی کین ایشور یو کہ سونر ناٹ لیٹر انٹیریئر منسٹری کی طرف سے بھی آئے گا, اسلام آباد کی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہوگی, وہ بتائے گی کہ کیا کیا ہوا, اور یہ اگر ہوا تو اس میں I would just say one point کہ I don't want to relate this whole transmission to one individual, ورنہ ٹرانسمیشن کا مقصد بڑا چھوٹا ہو جائے گا. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے نا کہ وزیر اعظم پاکستان کی ہمارے انٹیریئر منسٹر تک آسانی سے رسائی نہیں ہے, تو ہم خادموں کی کیا ہونی ہے سر. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے موقف دیا. اس وقت لاہور کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں. گلشن اقبال پارک ایک مین پارک, آج ایسٹر کی وجہ سے مسیحی برادری کی بہت بڑی تعداد, ان کی فیملیز کی بہت بڑی تعداد اور دیگر افراد بھی وہاں پہ موجود تھے, اور آج بچے, خواتین, انہیں بھی دہشت گردی کے اس واقعے میں نشانہ بنایا گیا. عارف حمید بھٹی صاحب بیورو چیف لاہور ARY نیوز اس وقت ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں, تین اپڈیٹس ان سے حاصل کرتے ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب, افسوسناک واقعہ دارالحکومت میں پیش آیا, صوبائی دارالحکومت میں, آپ بتائیے گا تازرین اب کیا تحقیقات کا عمل کہاں تک پہنچا ہے, اور زخمیوں کے حوالے سے اور ڈیتھ ٹول کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیتھ تو جو حکومت پنجاب نے کہا کہ 56 شہید ہو چکے ہیں اور جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہیں, جن کو پہلے شیخ زید اور جناح ہسپتال میں لے گیا جہاں وہاں ایمرجنسی سہولتیں نہ تھی, جس کی وجہ سے ان کو مختلف پرائیویٹ ہسپتالوں میں لے جایا گیا ہے. جہاں میں کھڑا ہوں اس سے کچھ 3 گھنٹے قبل یہاں ایک افسوسناک واقعہ ہوا. یہ میں آپ کو منصور بتاتا چلوں کہ کوئی چند روز قبل ہی ایک اہم ادارے نے پنجاب حکومت کو ایک مراسلہ لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ اب دہشت گرد سافٹ کارنر پارک یا
इमारतों को बनाएंगे, शॉपिंग सेंटरों को बना सकते हैं। लेकिन अफसोस कि आज ईस्टर था, इतवार की छुट्टी थी, यहाँ हजारों लोग थे, लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट ना किया गया, जिसकी वजह से 56 लोग, जिसमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग मालिक हकीकी को जा पहुंचे। और पुलिस के मुताबिक जो है दहशतगर्द खुदकश हमला आवर था और उसने 8 से 12 किलो का बारूद रखा हुआ था। जो बम स्क्वाड के एक्सपर्ट है उनका कहना है ये बारूद अमूमन जो इंडिया से लोग ट्रेनिंग लेकर आते हैं, ये बारूद वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आज इधर इतना बड़ा हादसा पेश आया। अच्छा आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये जो आपने भारत के साथ ये जो लिंक की आपने बात की है, रॉ का एक एजेंट बलूचिस्तान से जो गिरफ्तार हुआ था, कुछ तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि ये उसका रिएक्शन भी हो सकता है। क्या तहकीकात को इस रुख से भी चेक किया जा रहा है? हाँ जी, यकीनन जो हमारे हसास अदारे हैं, जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उससे आधा घंटा बाद ये एक मीटिंग तलब की गई लाहौर कंटोनमेंट के एरिया में, जिसमें कहा गया कि जो बलूचिस्तान से रॉ का एजेंट गिरफ्तार किया गया, उसकी पेनिट्रेशन थी, उसके बहुत सारे लोग थे, उसके सहूलतकार भी पकड़े गए हैं। ये उसका रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि वो कुछ 4 साल तक तो ईरान में बैठ के दहशतगर्दी की प्लानिंग करता रहा। अब इस सिलसिले में जनूबी पंजाब में अहम अदारे और खुफिया एजेंसियों ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया उनकी निगरानी का, कि कहीं खुदा ना खास्ता ये मजीद उनके साथी ऐसे ना हो जो 1-2 रोज में और उसका जवाब दे सके, जिसकी वजह से उस इशू से लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। जो बलूचिस्तान से एक रॉ का दहशतगर्द पकड़ा गया था, ये उसकी कड़ी हो सकती है। हम अदारों को रिलायबल सोर्सेज का यही कहना है कि ये उसका जवाब हो सकता है भारत की तरफ से, कि उनका एक आदमी पकड़ा गया जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदारी थी, जिसको कराची और बलूचिस्तान से अलग करना था, अब उसने लाहौर की तरफ रुख किया। भट्टी साहब जरा एक बात ये और बताइएगा, चूंकि जाहिर है मतलब आपको तो बड़ा तजुर्बा है, सारी चीजें दिखते रहते हैं, शायद व्यूअर्स का कोई एक हिस्सा शायद कंफ्यूज हो रहा हो कि भाई ये मामला क्या है। कल तक तो हम जो है वो लश्कर और सिपाह या जैश नामी तंजीमों के नाम सुनते थे कि उन्होंने सारा काम किया है, अब हम सुन रहे हैं कि जनाब भारतीय एजेंट। अब मेरा अपना ये ख्याल है, आप बताइएगा कि आप इससे एग्री करते हैं या नहीं, कि भाई असल मामला ये है कि ये जो यादव है जो पकड़ा गया है, जो भारत का है, ये लोग सारा कुछ, ये लोग इस तरह की तंजीमों के पीछे होते हैं, लेकिन जाहिर है सारा एक सिस्टम चलता है। जिसने अपने आप को अल्लाह अकबर कह के फाड़ा है, वो कोई यादव नहीं होगा, वो कोई क्रिश्चियन नहीं होगा, वो कोई बदकिस्मती से मेरा और आपका मुसलमान भाई ही होगा, बदकिस्मती से वो मतलब वो सारे नाम लेता होगा जिनको लेना हम अपने लिए फख्र का बाइस समझते हैं, जिनको हम चूमते हैं। यानी कि ये सारे का इस तरह कनेक्शन है कि वो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ये लोग ही ये काम करते हैं, और असल में इनके पीछे कभी भारतीय और कभी दूसरी सरजमीन के एजेंट होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। ये ऐसा ही होता है भट्टी साहब, आप इससे एग्री करते हैं? ये वसीम भाई 100% आपने ठीक कहा। देखे, दहशतगर्दी राग कराए, मुसाद कराए या कोई भी कराए, उसमें हमारे ही भाई शामिल होते हैं किसी ना किसी नाम पे, वो दैश के नाम पे हो, तालिबान के हो, लश्कर जंगवी पे हो, लश्कर मोहम्मद के नाम पे हो। क्योंकि ये जो हमने एक अरसा तक लोगों को जन्नत का टिकट देने का ठेका लिया हुआ था ना, ये उसका रिएक्शन है। जब क्योंकि अगर रॉ भी पैसे लगाता है, इंडिया भी पैसे लगाता है, मुसाद भी लगाता है, तो कोई ना कोई सहूलतकार यहाँ हमारे ही भाई होते हैं किसी भी सूरत में। क्योंकि बहुत सारे लोग भट्टी साहब इन वाकयात को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि अरे यार अब तो सामने आ गया, इंडिया ने कराया, तो ये सारी तंजीमें सब बेकसूर हैं, ये तो भारत है इसके जिम्मेदार। भाई भारत तो है ही, लेकिन फटा कौन है? यादव तो आकर नहीं फटा है, कृष्ण ने तो आगे धमाका नहीं किया ना। नहीं वसीम भाई, अगर आप 99% देखें ना, तो अल्लाह रहम करे होते इधर के लोग ही हैं शामिल, जो आके इधर बम फाड़ते हैं। वो मास्टर माइंड यकीनन आप ये कह सकते हैं कि रॉ है यकीनन, बिल्कुल, या मोसाद है या अफगानिस्तान है, लेकिन हमारे लोग किसी ना किसी सूरत में इनके लिए इस्तेमाल होते आ रहे हैं। और यही वजह है कि हम जब से जनूबी पंजाब एक अरसा दराज से कहा जा रहा है कि रेंजर से भी तो ऑलरेडी मौजूद है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये प्लान बी इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप इसमें कह रहे हैं ये प्लान बी इम्प्लीमेंट हो रहा है। बिल्कुल 20 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद, रेंजर्स एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद, पता नहीं कितनी गाड़ियों को जलाने के बाद, मीडिया पर्सन को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद, अब प्लान भी इंप्लीमेंट हो रहा है। नहीं, पॉइंट इज कि देखे मेरे भाई, बात ये होती है कि जब आपके मुल्क में या किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह क्राउड हो जो कंट्रोल से बाहर हो रहा हो, तो आप अपनी फोर्स को अपग्रेड करते हैं और वो करके इस्तेमाल हो रही है। एन रूट अगर कोई बंदे इतनी गाड़ी को जलाते हैं या किसी से ज्यादती करते हैं, तो उनको दे विल बी टेकन टू टास्क। ऑब्वियसली ये कंडेमेबल है, ये बाइस से मुजम्मत है कि आप अपनी मुल्क की जो आपकी प्रॉपर्टी है जलाएं और पुलिस वालों को आगे से निशाना बनाएं या रेंजर्स के ऊपर हमला करें या अपनी जायदाद को तबाह करें। ये तो किसी को कोई राइट नहीं है ना।
نہیں لیکن ایک منٹ آپ اس وقت عبدل قیوم صاحب آپ اس وقت نا وہ مذمتی کارڈ جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا سیاستدان اکثر مذمتی کارڈ استعمال کرتے ہیں کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد مذمت کے ٹکرز چلتے ہیں مذمت کی ہماری طرف سے بھی مذمت لگا دیں آپ مذمت تو ضرور کر رہے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ لوگوں کا پلان تھا کیا پلان بھی اس حد تک تھا کہ اچھا اتنے یہ چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد ہم پلان بھی امپلیمنٹ کریں گے آپ لوگ لیٹ ہو گئے آپ لوگ بیسیکلی پریڈکٹ ہی نہیں کر سکے کہ یہ ریاکشن دارالحکومت اسلام آباد میں جس کو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ یہ پاکستان کا گڑھ ہے یہ پاکستان کا دل ہے اور اگر اس کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو حکومت نام کی چیز کدھر ہے؟ دیکھیں بات آپ اپنے طور پہ بالکل بجا کہہ رہے ہیں میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں نہ میں منسٹری کے اندر ہوں نہ میں پولیس میں تو ایک پارلیمنٹیرین ہوں اور آئی ایم شیور کہ انٹیریئر منسٹر اس کی پوری تفصیل بتائیں گے اور یہ جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. سر وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ ہم آپ کو کہیں پہ نظر آتے ہیں وزیر داخلہ ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں ہم اس وقت وزیر داخلہ وزیر اطلاعات میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے ایک جو کوڈڈ سگنل دیا گیا بھائی اس وقت ٹھہر جو بھی بڑا پریشانی کا عالم ہے اس وقت تنگ مت کرو. نہیں دیکھیں بات یہ ہے آپ یہ ریلائز کریں آپ نے مجھے کال کی تو میں حاضر ہو گیا. آپ نے ابھی بھی کہہ دیا میرے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے تو میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ نہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز تو بتا رہا ہوں نا کہ یعنی میں ایک امپارشل طریقے سے آپ کو ایک چیز اسیس کر رہا ہوں کہ ابھی ٹھیک ہے سچویشن کنٹرول میں آپ امپارشلی مجھے صرف یہ جواب دے دیجئے کہ کیا سچویشن کو ہینڈل کرنا دس واز دا رائٹ وے آپ سمجھتے ہیں یہی طریقہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ تو جب تک اس کی ڈیٹیلز نہیں آئیں گی اور وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ اگر اس کا کہیں بریک تھرو ہوا ہے تو کہاں فیلنگ ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے اگر کسی نے کوئی پرامس کیا تھا کہ اس لائن تک جائیں گے تو اس کو توڑا ہے تو کیا آپ نے پیچھے دھرنے کی سچویشن بھی دیکھی؟ سر ایک منٹ اب آپ دھرنے کی چونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ نے دھرنے کو چونکہ کوٹ کیا ہے اب میں آپ سے جب میں کوشچننگ آپ سے کر رہا ہوں نا مجھے اس چیز کا ساتھ ساتھ یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے آپ کو زیادہ گرل کرنے کی کوشش کی تو کہیں آپ یہ الزامات نہ لگا دیں کہ جمہوری حکومت کے خلاف آپ کسی قسم کے کوئی سوالات اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دھرنا ہوا آپ کو پتا تھا دھرنے کے بعد کراؤڈ کنٹرول کیا چیز ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے قادری پروٹیسٹرز کی آپ نے بات کی اس سے پہلے آپ جان چکے تھے کتنا بڑا شو کی جانب سے ہوا تھا کتنی بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پہ نکلی تھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا ہر عام انسان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں پروٹیسٹرز دارالحکومت اسلام آباد کے اندر آ رہے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پلان آف ایکشن ہونا چاہیے تھا. یہ بڑی ایک نارمل سی بات ہے میرے خیال میں مجھے تو آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہونی چاہیے. دیکھیں آپ مجھے گرل کر سکتے ہیں آپ بالکل اس کا فکر ڈر لگتا ہے نا آپ لوگ بات دوسری طرف لے جاتے ہیں. نہیں کوئی بھی نہیں اس طرف لے جاتا یہ ہمارا دیکھیں آپ بات سنتے نہیں نا آپ اپنی بہت آپ بولیے میں نہیں بولوں گا آپ جواب دیجیے لیے ہوئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اس کے اندر جو فیلنگز ہوگی وہ آئیڈینٹیفائی ہوں گی اور وہ سامنے آئیں گی اور وہ جن لوگوں کی فیلنگز ہیں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. لیکن ابھی چونکہ 50-60 چینلز ہیں ہر چینل اگر انٹیریئر منسٹر کو رنگ کرے گا یا کسی کو فوری طور پہ بتائیں کیا کریں گے تو وہ شاید اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ابھی وہ بتا سکیں. بٹ آئی ایگری ود یو کہ ان کے جو پولیس کے لوگ ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں تک یہ سچویشن ہے اور اس کا ایک ہینڈ آؤٹ نکال دیں اور وہ بھی جلدی نکال دیا جائے گا. سر میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں آپ کی اجازت ہو چونکہ میں نے آپ نے مجھے کہا آپ مجھے بولنے نہیں دیتے میں نے اس لیے آپ کو موقع دیا. جب آئی ایس پی آر کی جانب سے ٹویٹ کی جا سکتی ہے آئی ایس پی آر اپنا موقف دے سکتا ہے کمیونیکیشن کے لیٹسٹ ٹولز کو استعمال کیا جا سکتا ہے منسٹری آف انفارمیشن کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک فیکس بٹن کے اوپر آپ نے صرف ایک بٹن دبانا ہے اور تمام فیکسز حکومت کی سامنے چلی جائیں گی حکومت کا موقف ایک سامنے آ جائے گا. ہم انتظار کر رہے ہیں انفارمیشن منسٹری ہم انتظار کر رہے ہیں وزارت داخلہ کوئی تو کچھ تو بولے دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جی انفارمیشن منسٹری تب بھی بولے گی جب لا انفورسنگ ایجنسیز کسی نتیجے کے اوپر پہنچ کے سچویشن کو اسیس کر کے کوئی انفارمیشن ان کو دیں گے تو وہ آگے دیں گی نا. اور سر کتنے گھنٹے لگتے ہیں اس بات کے اندر؟ سر پلیز مجھے بتائیے کتنے گھنٹے آ جائے گی آپ اس کا فکر نہ کریں آپ کو ڈیٹیلز ملے گی. اب سچویشن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دے ول اوور کم. لیکن جو لاسز ہیں ان کا کوئی جواب دے ہونا چاہیے کہ لاسز کیوں ہیں اور کن لوگوں نے پولیس کو سر آپ نے جواب دینا ہے. آپ تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا لیکن جواب تو آپ لوگوں نے دینا ہے. کون جواب دے گا؟ مسلم لیگ نون کی حکومت دے گی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب غالباً فون اپنا ان کا بند ہو چکا ہے یا لائن ڈراپ ہو چکی ہے.
ہم دوبارہ بھی کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر ان سے رابطہ کریں اور ان کا موقف لکھیں. وسیم بادامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صابر شاکر صاحب بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. وسیم, گفتگو آپ نے سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاں جی جواب آئے گا, کیوں بے صبر ہیں, ریلیکس کریں, سب ٹھیک ہے, حالات اب قابو میں آ چکے ہیں, پلان بی تھا, امپلیمنٹ ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں منصور بھائی, میرا خیال ہے کہ نا بڑا ہی ایک حساس معاملہ ہے, اس وقت بڑے مشکل لمحات ہیں جو کہ اس کو گزار رہے ہیں, اس لیے کہ ایک تو بڑا آسان ہے کہ جناب ہم ریٹرک کہہ کے ایک پاپولر اوپینین دے دیں اور اپنی جان چھڑا کے نکل جائیں. جی عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ آپ سر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں؟ جی 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 بالکل. اچھا, آپ میری بادامی صاحب کی بات سن لیں پہلے. اچھا جی بادامی صاحب. جی سر, میرا سے پوائنٹ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ کی مس ہینڈلنگ, اور یہ اگین دا موسٹ ریلیونٹ پرسن, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ 200 چیلنج کو ریپلائی نہیں کر سکتے. ایک پریس ریلیز نام کی چیز ہوتی ہے, ایک میڈیا اپیرنس ہوتی ہے, ایک میڈیا ٹاک ہوتی ہے, ایک پیغام ہوتا ہے کچھ, یعنی ہمیں اینڈ وی آر سیریس, اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس ملک کا وزیر داخلہ اس وقت کہاں ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. اینڈ وی کین کوٹ 8 more incidents کہ جس میں ہم وزیر داخلہ کے ایسے ہی ایبسنس کی مثال دے سکتے ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا یہ بھی خیال ہے اس معاملے کو صرف اگر گورنمنٹ بیشنگ کر کے ہم نے ختم کر دیا, جو کہ ہونی چاہیے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب میں تو نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ غائب ہے, عجیب و غریب بات ہے, اور ہمیشہ غائب ہوتے ہیں, کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے, کبھی ایگزیکٹ کے معاملے کے علاوہ میں نے کبھی انہیں ایکٹیو ہی نہیں دیکھا, عجیب و غریب بات. لیکن اس معاملے کو صرف بیشنگ کر کے اگر ہم نے ختم کر دیا گورنمنٹ کی, تو بھی معاملہ اتنا ہی خراب رہے گا. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس ہستی کا نام لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, ہم باہر کے لوگوں کو کیا دکھائیں جنہوں نے ہمیشہ امن, سلامتی, پیار, محبت کا درس دیا. یہ کیا ہم کر رہے ہیں ان کے نام پہ؟ کبھی کوئی ان کے نام پہ جو ہے وہ لاہور میں معصوم بچے مار رہا ہے, کبھی اسلام آباد میں گاڑیاں جلا رہا ہے. یہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں, یہ مجھے اندازہ ہے اس معاملے کی حساسیت کا. لیکن خالی اگر گورنمنٹ بیشنگ کر کے بھی معاملے کو اگر ہم نے فل سٹاپ کر دیا تو بھی بات ادھوری رہ جائے گی منصور صاحب میرے خیال سے. جی عبدالقیوم صاحب, وسیم بادامی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی بیشنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہونی چاہیے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں بیشنگ کے بعد اگر ہم نے صرف یہی پہ معاملہ ختم کر دیا تو بات نامکمل ہے. گورنمنٹ کی بیشنگ تو کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے تو اس میں ذمہ دار ہوں کہ آپ ذمہ دار ہے, ظاہر ہے گورنمنٹ ذمہ دار ہے, تو گورنمنٹ کی بیشنگ تو سب سے پہلے ہونی چاہیے. یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہی تو ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے, تبھی ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, ورنہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں. تو سب سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ واحد کام نہیں ہونا چاہیے. عبدالقیوم صاحب, ریٹ آف دا اسٹیٹ, یہی تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے. چیلنج جو آپٹکس جا رہے ہیں دارالحکومت اسلام آباد سے, جو آپٹکس جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, پوری دنیا کو جو سگنل جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپریشن کرے ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. اس کا یہی ہوا کہ جب ضرب عضب میں آپ ہزاروں قربانیاں دے لیں, جب تک آپ یہ گلی محلے میں ایک جو مائنڈ سیٹ ہے شہادت کا, اس کو ختم نہیں کریں گے, اس دہشت گردی سے چھٹکارا میرے خیال میں پاسبل نہیں ہوگا. بالکل صحیح. عارف حمید بھٹی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اس معاملے پہ مزید بھی ہم باتیں, ہم سیکورٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی. عارف حمید بھٹی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس بھی موجود تھی کہ سافٹ کارنرز جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. صابر شاکر صاحب, ایک اہم بریکنگ نیوز کے لیے صابر شاکر صاحب ایئر وائی نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریکنگ نیوز اس وقت ان کے پاس موجود ہے. صابر صاحب, کوئی اہم خبر ہے آپ کے پاس, بریکنگ نیوز ہے, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل منصور, ابھی کچھ دیر پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے فون کیا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف کو, اور ان سے لاہور کے واقعے پہ, خاص طور پہ بم دھماکہ جو ہے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے, اور اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہے. کیونکہ ہم 3-4 دن سے انتظار کر رہے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف مودی کو فون کرتے ہیں یا مودی نواز شریف کو, جب سے یادیو گرفتار ہوئے. لیکن آج ابھی کچھ دیر پہلے یہ رابطہ ہوا ہے, اور بھارتی وزیر اعظم نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے فون کر کے لاہور دھماکے کی مذمت کی ہے, اور جو جانیں ضائع ہوئے ہیں ان پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. اچھا, یہ صابر صاحب, یہ اس سائڈ سے تو جو کچھ ہوا وہ تو سمجھ آ گیا, اس سائڈ سے کچھ گیا ہے یا نہیں؟ اس سائڈ سے کسی قسم کا کوئی احتجاج, کوئی پروٹیسٹ, کوئی اس حوالے سے کوئی بات گئی سامنے کہ نہیں؟ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ کل ہم نے بھارتی ہائی کمیشنر کی طلبی کی خبر دی تھی کہ دفتر خارجہ نے طلب کیا ہے, تو اس پہ دفتر خارجہ کافی ناراض ہوا تھا کہ یہ خبر آپ نے کیوں دی, اور خاص طور پہ دفتر خارجہ سے منسوب کیوں کی, کیونکہ یہ خبر تو ہم نے ریلیز ہی نہیں کی. ٹھیک. تو دفتر خارجہ تو کافی ڈھیلا ہے, اور وفاقی دارالحکومت میں بھی ابھی تک اس طرح کا ریئیکشن سامنے نہیں آیا جیسا کہ ہونا چاہیے. یعنی آفیشیل ریلیز بھی ابھی تک یہی بتاتی ہے کہ بس ایک فون آیا اور افسوس کا اظہار کیا گیا, آفیشیل ریلیز یہ نہیں بتاتی کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس سلسلے میں ریاکشن کیا دیا. نہیں جی, 4 لائنوں کی یہ ریلیز ہے, میں آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا
کہ اس میں کیا ہوا ہے. بھارتی وزیر اعظم نے صرف افسوس کا اظہار کیا ہے. چلے کوئی نہ کوئی ریلیز تو اس بہانے سامنے تو آئی. صابر شاکر صاحب یہ گفتگو آگے بھی چلتی رہے گی. وسیم بادامی صاحب سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد سینئر اقرار الحسن بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جائے وقوع سے. صابر بھائی ہمارے ساتھ اقرار الحسن صاحب نے جوائن کیا ہے. اجازت ہو تو میں ذرا ایک اوپننگ ریمارکس لے لوں اقرار صاحب سے, پھر آگے آتا ہوں. میں ابھی یہ سوچ رہا تھا, ہم لاسٹ ٹائم جب ہر لمحہ پرجوش کر رہے تھے آج سے 2 سال پہلے, تو ظاہر اس میں وہ ہلا گلا مستی, اور ہم یعنی اس میں بھی ہمیں ایک دن ایسا آیا جب آپ کو اگر یاد ہو وہ یوم عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا گیا تھا ڈنمارک کے حوالے سے, اور پھر اس کے بعد یہاں عجیب و غریب منظر ہو گیا تھا. ہم کیا, اور پھر ہم نے ایک پروگرام ڈراپ کیا اور ہم نے اس پر پروگرام کیا. آج پھر یہ صورتحال آئی. پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از کہ انفارچونیٹلی ہم مستقل 25 دن ہنسی مذاق کے نہیں گزار سکتے. یعنی کہ ہمیں ایک دن سوچنا پڑا, آج واقعی وہ پروگرام کرنا would have made no sense. یعنی ہم 25 دن ہنسی مذاق کے نہیں گزارتے. کوئی ایک دن ہم اتنا مجبور ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی خبروں کو روزانہ اگنور کرتے ہوئے, ایک دن معاملہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار آج تو کس منہ سے ہنسیں یار, آج کیا بات کریں گے. اب پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ سٹارٹ کر لیں اسلام آباد ایئرپورٹ, جو وہاں پر جو واقعہ ہو گیا جنید جمشید صاحب کے ساتھ, پھر اس کے بعد اسلام آباد کے مناظر, اور لاہور میں کم سے کم اطلاعات کے مطابق 60 جنازے اٹھنے ہیں, اور وہ بھی ان میں خواتین اور بچے بدقسمتی سے. اور ظاہر ہے پشاور کو بھی آج تک ہم روتے ہیں, اور ہماری خواتین گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کرب سے باہر نہیں نکل پائی ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. درست کہا آپ نے, کم از کم 3 بڑی خبریں آج کے دن میں اگر دیکھیں کہ کوئی وجہ نہیں چھوڑی انہوں نے ہمارے پاس مسکرانے کی, کوئی اچھی بات کرنے کی یا پازیٹیو بات کرنے کی. لیکن بدقسمتی سے چیزیں, ذمہ داریاں جس کی جو ذمہ داری ہے, ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی ذمہ داری ٹھیک سے ادا نہیں کر پا رہا ہے. چاہے مذہبی طبقات ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے, علماء دین ان کی جو ذمہ داریاں ہیں, میڈیا کی بطور خاص جو ذمہ داری ہے, حکومت کی اپنے طور پر جو ذمہ داری ہے, کوئی بھی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے ادا نہیں کر پا رہا ہے. اور ویری انفارچونیٹ, جس پر جتنی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے. مثال کے طور پر مذہبی طبقات, دینی حلیے والے لوگ, ہماری یہ خواہش ہے, ہماری یہ تمنا ہے کہ وہ ایسا رول ماڈل ہوں کہ جن کو دیکھ کر ہمارے بچے سب راغب ہوں دین کی طرف, زیادہ سے زیادہ آگے کی طرف بڑھیں. لیکن ہم نے جس طرح آپ نے ڈنمارک والے واقعے کا حوالہ دیا, اس وقت میں خود موجود تھا کراچی کی سڑکوں پر, میں نے اپنے سامنے دیکھا. اب یہ میں ہی نہیں کہتا کہ مذہبی عناصر یا مذہبی طبقے کے لوگ کر رہے تھے, کم از کم آپ حوصلہ شکنی تو کر سکتے ہیں ان عناصر کی جو ان لوگوں میں شامل ہو کر, جو احتجاج کرنے والے توڑ پھوڑ کرتے ہیں. آپ ریسٹورانٹس پر حملہ کرتے ہیں, وہاں سے کولڈ ڈرنکس چوری کی جا رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے, برگر نکالے جا رہے تھے, وہاں سے AC اٹھائے جا رہے تھے, کرسیاں اٹھا کے لوگ بھاگ رہے تھے. لیکن جو مذہبی دینی لوگ وہاں پہ اپنے عشق میں موجود تھے, کم سے کم ان کی تو یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے, ان کو روکتے, انہیں بتاتے کہ بھائی آپ کس ہستی کے لیے ہم لوگ یہاں نکلے ہیں اور آپ اس کو سبوتاژ کر رہے ہیں. سو کوئی بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. حکومت کی جو ذمہ داری تھی ظاہر ہے وہ بھی اپنے طور پر ہمیں مکمل نظر آ گیا. اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ کہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے. الٹیمیٹلی آرمی کو جب بھی انٹروین کرنا پڑا, اس کا مطلب حکومت اور حکومت کے جو ادارے ہیں ایگزیکٹلی مکمل طور پر ناکام ہوئے. میڈیا کے حوالے سے بھی بہت بڑی باتیں ہیں, اور مجھے اس پر آنے والے وقت میں ابھی بھی بات کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں بھی اب اس پر مستقل بات ہونی چاہیے. ہماری حدود کیا ہیں, ہمیں کس حد تک حکومت کا یا پیمرا کا کہا ماننا ہے. اور ظاہر ماننا ہے, ضابطہ ضروری ہے, قواعد و ضوابط ضروری ہیں. اسلام نے بھی یہی سکھایا, ورنہ اسلام سے پہلے تو پھر یہی تھا کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرتا ہے, فری فار آل. تو لیکن وہ ضوابط کیا ہیں, ان پر عمل درآمد کس طرح سے, کتنا, کس انداز میں کرنا ہے, اس پر اس سے بات کریں گے. میں آگے جاتا ہوں, اس میں صرف ایک پوائنٹ ضرور, بالکل یہ پیمرا کا حکم اور سارے احکامات سب سر آنکھوں پر ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ برسلز اٹیک کی مانند آپ سیکھیے اور آپ وہ کیجیے, آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, سینسیشنلائز بالکل نہیں کرنا چاہیے. وہ گزارش یہ بھی ہے کہ پھر مجھے یقین ہے کہ برسلز میں کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ راہ چلتے کسی میڈیا کے نمائندے کو تھپڑ پڑ گیا ہو, کسی چینل کی گاڑی بھی نہیں جلی ہوگی وہاں پر, وہاں اسٹیٹ کی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے. تو مثال آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ادھوری ہے بس. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی میرے ساتھ, تو بٹی صاحب مجھے اجازت دیجیے گا تاکہ ان سے بھی ذرا بات کروں. اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں موجود ہیں, وہیں سے اپنے پروگرامس کر رہے ہیں آج کل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم وسیم. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, یہ مطلب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ویری نیگیٹو, یا ایسا لگے کہ میں نیگیٹیوٹی پروموٹ کر رہا ہوں, لیکن کسی بھی حوالے سے پچھلے 24 گھنٹے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہو, اس کا پریس کلب ہو, اس کی مین شاہراہ ایم اے جناح ہو, یا اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہو, یا اس کا ایئرپورٹ ہو, یا پھر زندہ دلان کا شہر لاہور ہو, کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی خوشگوار منظر پیش نہیں کر رہا. کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے ہمارے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو. وسیم
ایک تو خون کے آنسو رو رہا ہے دل، جو بھی امیجز آ رہی ہیں پاکستان سے اور جو باہر کا میڈیا بھی ڈسکس کر رہا ہے، اور ظاہر ہے ان کو کرنا بھی چاہیے، ایک انتہائی المناک دن ہے پاکستان میں۔ اور میں تو بالکل اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں، مذہب کی بات تو ہم بعد میں کریں، پہلے تو ذرا انسانیت کی بات تو کریں۔ بالکل، یعنی ایک انسانیت ہوتی ہے، پہلے ایک انسان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مذاہب ہوتے ہیں، پھر جماعتیں ہوتی ہیں، پھر لیکن یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انسانیت ہی ختم ہو گئی غالباً۔ اور میں یہ پوری جو افراتفری ہے، میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ پہلے جنید جمشید کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ، اور آج ایسٹر کا دن، اور ہمارے ہم سے زیادہ اچھے پاکستانی، ہمارے جو کرسچن کمیونٹی ہے، وہ ایسٹر کا دن ہے، چھٹی منا رہے ہیں، اور یہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس، دیکھیں نا جو پارکوں میں جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ تو، یہ وہ طبقہ تو نہیں ہے جو بڑی بڑی مالز میں جانا افورڈ کر سکتے ہیں، یہ تو پارک میں جا رہے ہیں کہ چھٹی کا دن ہے، بچوں کے ساتھ چلو جی پارک میں جھولے جھولے، اور وہاں پہ دھماکہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جناب ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اسلام آباد کے اندر۔ اور یہ ریاست کا فرض ہے، یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ جان و مال اور عزت کا تحفظ کرے۔ میں اگر پاکستانی ہوں تو میں کیوں پاکستانی ہوں، اس لیے شکریہ آپ کا سلمان جی۔ ہاں بالکل افسوسناک واقعہ آج لاہور میں پیش آیا، خودکش حملہ آور بتایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بچوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی، اور گلشن اقبال پارک لاہور جو لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی آپ گیٹ میں داخل ہوتے ہیں اور دائیں طرف وہاں پر بچوں کے جھولے وہاں پہ موجود ہیں، خواتین کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ بچوں کے ساتھ ہی وہاں پہ موجود تھی۔ اور آج چونکہ ایسٹر کا تہوار بھی منایا جا رہا ہے تو مسیحی برادری کی بھی بہت بڑی تعداد اس موقع پہ پارک کے اندر موجود تھی۔ ابتدائی طور پر اب تک صرف یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایک خودکش حملہ آور وہاں پہ موجود تھا اور اس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لاہور کے بعد اسلام آباد کا بھی اگر ہم بات کریں، اسلام آباد کے حوالے سے وہاں پہ بھی مظاہرین کی بہت بڑی تعداد ریڈ زون میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی بلڈنگز کے ساتھ ساتھ جو گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اور کنٹینرز وہاں پہ لگائے گئے تھے انہیں بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پولیس اہلکار جو وہاں پہ موجود تھے سب سے پہلے، اس کے بعد رینجرز اہلکاروں کو وہاں پہ بلایا گیا تاکہ وہاں پہ پرامن کارروائیوں کا آغاز کیا جا سکے اور مظاہرین کو منتشر کیا جا سکے، لیکن رینجرز اہلکاروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ آرمی کے جوانوں کو وہاں پہ طلب کیا گیا ہے، اور آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کی پریس ریلیز بھی سامنے آئی کہ ریکویسٹ کی گئی ہے، ریکویزیشن دی گئی ہے کہ آرمی آ کے ریڈ زون کی سیکیورٹی پر مامور اپنے جوانوں کو وہاں پہ الرٹ رہنے کی ہدایت دے، جس کے بعد اب آرمی کے جوان ریڈ زون کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ مظاہرین جو وہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد کے ریڈ زون میں انہیں منتشر کیا جا سکے۔ لیکن چند اہم سوالات ہیں جو آج اس واقعے کے بعد سامنے آئے ہیں کہ آخر حکومت کدھر ہے، حکومت پاکستان جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پبلک کو آگاہ رکھے، پبلک کو بتا سکے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے اور سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے، لوگوں میں جو پینک پھیل رہا ہے، لوگوں میں جو پریشانی پھیل رہی ہے اسے کم کیا جانا چاہیے۔ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، میڈیا ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ سینسیشنلائز نہ کیا جائے، معاملہ جس طرح ہے اسی طرح آپ تک رپورٹ کیا جائے، لیکن اس موقع پر حکومت کی جانب سے بھی اس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، اور ہمارے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی آ کے اس سلسلے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس بارے میں اپڈیٹ کر سکیں۔ اس وقت عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسلام آباد میں سیاست کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر جو بھی صورتحال ہے اس کی بھی ہم اپڈیٹس ان سے حاصل کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ رشید احمد صاحب، پورا پاکستان اس وقت جاننا چاہتا ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت سچویشن کیا ہے، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں جی، سچویشن تو یہ ہے کہ مزاحمت کا کوئی پولیس ڈیمورلائز ہے ساری، اور فوج کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ گورنمنٹ کی رٹ کہیں نہیں ہے، اور راولپنڈی کی ایڈمنسٹریشن ہمیشہ کی طرح اس بار چاہتی ہے کہ ان کے علاقے سے نکل کے اور یہ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں، اور ہلکی پھلکی جھڑپیں کرتے ہیں، اور کوئی سیریسلی کسی جگہ نہیں روکا گیا، اور ان کے جذبات بھی کافی تھے، اور ایک بڑا کراؤڈ تھا، بہت بڑے لوگ تھے، اور ایک بڑی لوگوں کی تعداد تھی جو کہ اسلام آباد جانا چاہتی تھی، اور وہ پیدل گئے ہیں۔ آپ ان کو یہ کریڈٹ دیں کہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ غیر مسلح تھے اور پیدل گئے ہیں لیاقت باغ سے پارلیمنٹ تک۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، اور ان کا جذبہ تھا، اور وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انتظامیہ کی دیواریں رونتے ہوئے گراتے ہوئے یہ نکل گئے، اور کسی انتظامیہ نے
पसो पेश नहीं की इनके सामने। नहीं, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब, जमहूरियत के अंदर तो चलें ठीक है, मुजाहरे की इजाजत है, लेकिन उसके बाद जो वहां पे तबाही हुई है, जो बिल्डिंग्स को, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, 20 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, रेंजर्स के एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुजाहरा इस तरह तो नहीं होता। ठीक है जी, मुजाहरा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये भी कोई नहीं है, उनका जमहूरी हक है एहतजाज करने का। ये भी कोई नहीं है कि आपने उनके साथ जो सलूक रवा रखा हुआ है और हर जगह आपने कंटेनर लगाए हुए हैं और उनको पानी भी नहीं जाने दिया गया, उनको खुराक भी नहीं पहुंचने दी गई, और वो यही कह रहे थे कि हम वहां जाएंगे। पार्लियामेंट के आगे दुनिया जाती है और पार्लियामेंट के आगे जाना उनका हक है, उनको कोई नहीं रोक सकता। शेख रशीद अहमद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी साहब ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है, उनका भी तज्जिया सिलसिले में जाएंगे। वसीम, आपने शेख रशीद अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका है कि उनका हक था, अगर प्रोटेस्टर्स वहां पे गए हैं और उन्होंने जाके मुजाहरा किया तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। देखें, एक तो मतलब अजीब व गरीब बात ये तो जरूर है ना कि आप अंदाजा कर सकते हैं मुल्क किस वक्त की सूरत हाल से गुजर रहा है। वजीर दाखिला का हमें नहीं पता कहाँ है, मतलब कि कैन यू इमेजिन इट कि हमें नहीं मालूम कि वजीर दाखिला कौन है, क्या है। यानी कोई एक ये दिन भी आना था इस जिंदगी में हमारी कि हम रहमान मलिक साहब को याद करें कि कम से कम चलो बयानात के तक ही सही, दिखावे के लिए सही पहुंच तो जाते थे, यहाँ पता ही नहीं है। दूसरा ये ठीक है कि जाहिर है मुजाहरा तो एक हक है, और जब वो एग्जाम्पल सेट हो रही थी डी चौक के सामने धरने की, तो हम ये कह रहे थे कि आज आप एक मिसाल सेट कर रहे हैं, कल किसी को किस मुंह से मना करेंगे, तो वो खैर एक अलग बहस है। लेकिन ये मामला जाहिर है बहुत हसास है, और फिर वहां जाकर जो कुछ हुआ है, रास्ते भर में जो कुछ होता रहा है, मीडिया के नुमाइंदों के साथ जो कुछ होता रहा है, आम लोगों के साथ जो कुछ होता रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टीज के साथ जो कुछ होता रहा है, जाहिर है उसको तो किस अंदाज से कैसे उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। साबिर शाकिर साहब, ब्यूरो चीफ ARY न्यूज इस वक्त इस्लामाबाद से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब, आपके पास अब क्या अपडेट है, इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? ताज़ा तरीन सूरत हाल मंसूर यही है कि इस वक्त रेड जोन पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहिरीन अपनी क़यादत के साथ मौजूद हैं, और कंटेनर पर अब तकरीरों का सिलसिला शुरू है। उससे पहले वहाँ पे नात ख़ानी हो रही थी, लेकिन अब जो है वो लीडर्स जो हैं उनके रहनुमा वो तकारीर कर रहे हैं। जबकि इस वक्त जो लेटेस्ट है, ज़िला इंतज़ामिया यानी कि डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की गई है कि वो एक बार फिर जुलूस के शुरका के साथ रब्ता करें, कायदीन के साथ रब्ता करें और उनसे मिलकर मामलात तय करने की कोशिश करें, क्योंकि जो रावलपिंडी इंतज़ामिया के साथ कमिटमेंट हुई थी वो तो पूरी नहीं हुई, और मुजाहिरीन जो हैं वो बिल्कुल बिला किसी रोक टोक के इस्लामाबाद आए, और उसके बाद वो रेड जोन में दाखिल हो गए। और वफाकी दारुल हुकूमत की जो पुलिस है, सिविल इंतज़ामिया है, वो हमें कहीं नज़र नहीं आई सारा दिन, बल्कि जिस तरफ मुजाहिरीन जाते थे वो आगे से रास्ता छोड़ देते थे। और इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने एक धरने की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, और वहाँ पे जो मुजाहिरीन मौजूद हैं उधर। अच्छा साबिर शाकिर साहब, आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे, चूंकि बात हो रही है कि हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे जानना चाहेंगे हुकूमत के हवाले से, हुकूमत के साथ किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी, क्या बात हुई थी, कितनी इजाजत दी गई थी? आखिर ये जो मुजाहिरीन इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं और इन्होंने पुलिस एहलकारों को भी अगर तशद्दुद का निशाना बनाया है, तो क्या इस बात की इजाजत दी गई थी हुकूमत की जानिब से? देखिए, ये तो बड़ी ठीक बात है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है और लोगों को एहतजाज का हक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एहतजाज के भी जमहूरी मुल्कों के अंदर नॉर्म्स होते हैं। आपको पता है कि ये कादरी की एग्जीक्यूशन के बाद उनके फ्यूनरल के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, तो हुकूमत ने पूरी फैसिलिटेशन की थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, और वो हुआ। अभी भी वो चेलम के सिलसिले में इकट्ठा होना था, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन साथ यही अंडरस्टैंडिंग थी कि वो अपना एक प्रोसेशन ले लें, वो अपनी एक प्रोटेस्ट कर लें, दैट इज इट। लेकिन जब वो मजमा बिल्ड होता गया और आगे चलते गए, तो आपको पता है कि पुलिस भी अपने लोगों के ऊपर फौरी तौर के ऊपर फायर करना या ताकत यूज करते जाएं, तो फिर ये भी एक बात बनती है। नहीं सर, मुझे एक मिनट अब्दुल क़य्यूम साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब उन्होंने प्लान चेंज कर लिया, आप जानते थे प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर बीच में उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर ली कि नहीं अब हम वायलेंट होंगे, अब हम गाड़ियों को भी नजर आतिश करेंगे, हम पुलिस एहलकारों को भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, उस वक्त आपका प्लान क्या था? प्लान बी क्या था आपका? देखिए, प्लान तानियों कि मेरा एक मुआहिदा हुआ है रियासत के साथ कि रियासत के एक आइन है, उस रियासत का काम है कि वो मेरी जिंदगी का, मेरी जान का, मेरे माल का तहफ़्फ़ुज़ मुझे फराहम करे। अब ऐसे मौकों पे मुझे नहीं पता कि वज़ारत दाखिला किधर है,
اور وہ کہاں غائب ہو جاتی ہے. وزیر داخلہ کو نہیں دیکھا ہم نے اب تک، ترس رہے ہمیں نہیں پتا وزیر داخلہ کیا کون، کچھ نہیں پتا. مطلب دیکھیں قابل احترام ہے چودھری نثار صاحب. بالکل میں رپورٹ پر ٹیک ہوتا ہے تو چودھری نثار صاحب نے سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ کی وزارت داخلہ سامنے آتی ہے اور وہ آپ کے اناؤنسمنٹ. اب اس پہ آئی ایس پی او کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جی فوج پہنچ گئی اسلام آباد میں. تو یہ فوج کس نے طلب کی ہے بھائی؟ کیا وزارت داخلہ کہیں موجود ہے؟ آپ سب سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم بطور حکومت موجود ہیں، ہم وزارت داخلہ موجود ہے. آپ بیٹھ کے فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر کام نہیں کرتے. اگر خود لیڈر، اگر خود حکمراں سامنے نہیں آئیں گے تو پھر عوام کہاں جائے گی باقی ساری؟ تو میں تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. اور یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا، یہ پورا کا پورا موقع انٹر ہو گیا اسلام آباد میں، ان کو انٹر کیسے ہونے دیا گیا؟ یہ اتنا بڑا ہجوم، یہ کوئی 5 7 10 لوگ 50 لوگ تو نہیں تھے، یہ تو بہت بڑی تعداد میں مظاہرین ہیں. یہ داخل ہو گئے، انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی، انہوں نے آگ لگائی. انہوں نے جو بھی کوئی مذاکرات کرتا، کوئی بات دیر تک کرتا، کوئی پوچھتا تو صحیح کون لوگ ہیں، کیسے وہاں سے نکلا. پھر لاہور کے اندر بھی یہ اب دیکھیں، اب میرا تو خیال ہے کہ اب وہ پنجاب کے اندر آپریشن ناگزیر ہو گیا ہے. اور ایک عرصے سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں آپریشن کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ آج کے واقعے کے بعد اور لازم ہو گیا کہ پنجاب میں آپ آپریشن شروع کریں. میں ذرا یہی پوائنٹ لے کے بھٹی صاحب جو کہ اس وقت جائے حادثہ بھی کھڑے ہیں. بھٹی صاحب چونکہ اس سے پہلے پنجاب میں سیف ہیونز ہیں یا نہیں ہے، یہ مطلب یہ ظاہر ہے یہ بڑا ایک ہر جگہ پہ ڈسکشن رہا ہے، عالمی میڈیا میں انڈر ڈسکشن رہا ہے کہ پنجاب کے کس کس علاقے میں کیا کیا کیمپس وغیرہ. اب یہ بحث مزید نہیں ہوگی کہ بھائی یہ رینجر وغیرہ کی کاروائیاں جو سندھ میں ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی داخلے پر پابندی ہے کیا آئین کی کسی شک کے تحت کہ کراچی پر جو فارمولا اپلائی ہوتا ہے وہ لاہور پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سندھ میں جو فارمولا اپلائی ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، وہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ وسیم بھائی میں 2-3 منٹ چاہوں گا. دیکھیں نمبر 1 ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت. کیا ہماری یہ ریاست 3 سال سے عوام کی جان و مال کی حفاظت کر پائی ہے؟ جواب اس کا آئے گا نفی. گزارش یہ ہے کہ لاہور میں ہو گیا، اس کی اطلاع بھی پہلے آئی تو انہوں نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا. لیکن جو اسلام آباد کا واقعہ ہوا وہ مجھے افسوس ہے کہ 10 روز قبل تھا کہ ممتاز قادری صاحب کا چیلم ہوگا. حکومت کا کام ہوتا ہے پہلے سے ہی پلاننگ کرنا، مولانا حضرات سے جو بھی مذہبی رہنما ان سے مذاکرات کرنا، ان کو انگیج کرنا تاکہ کوئی بڑی گڑبڑ نہ کرے. وہ جو ہر 2 ہفتے میں 2 دفعہ 2 گھنٹے کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، منسٹر پریس کانفرنس، محترم کیا نام ہے آج کل ان کا یار، چودھری نثار صاحب. اور میں حیران ہوں کہ ہر 2 ہفتے میں 2 پریس کانفرنس کرتے ہیں. آپ کے اسلام آباد میں بندے چلے گئے، آج آپ نے فوج کو بلا لیا، آپ کیا سوئے ہوئے تھے؟ اس موقع پہ تو میرا خیال ہے وزیر داخلہ کی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو صرف اتنی ذمہ داری ہے وہ ریزائن دے دے فوری طور پر. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ایک اور جہاں ابھی کھڑے ہیں لاہور میں پاکستان کے دل میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، وہاں پہ وزارت داخلہ کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ہے وہ کس کے پاس ہے؟ مطلب وہ وہاں کیا معاملہ ہے یہ بھی بتا دیں ہمیں. نہیں وسیم میں گزارش ہے، اصل بات ہے حکومت کیا اپنی ذمہ داری کا تعین کرے گا، کیا اس کی ذمہ داری پرائرٹی ہے، کیا دہشت گردی کا خاتمہ ان کی پرائرٹی ہے کہ نہیں، کہ صرف ساڑی بھیجنا پرائرٹی ہے، آم بھیجنا پرائرٹی ہے، کہ سالگرہ پہ بلا کے مودی صاحب کو پوچھنا سناؤ آپ کی والدہ جا کے پی ایم کی والدہ بیٹا تو 100 سال جیے، کیا یہ پرائرٹی ہے؟ ہم ادھر سے ساڑی بھیجے، ہم ادھر سے آم بھیجے، وہ وہاں سے دہشت گرد بھیجے، خون بھیجے، بارود بھیجے، بم بھیجے. بھٹی صاحب ایک بات بتائیے، ہمسایوں کو راضی کرتے رہے. عارف حمید بھٹی صاحب ایک بات بتائیے، جب حکومتی حلقوں سے آپ بات کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی جو کچھ کہہ رہے تھے، اس کا ریاکشن آگے سے جب آتا ہے اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب ہم حکومتی رٹ ہی تو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو ریاکشن آ رہا ہے، یہ جو بم دھماکے ہو رہے ہیں، اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں. اس ملک کے جو وسائل ہیں صرف 1% عوام کے پاس ہے. ٹوٹل لاہور کی پولیس ہے تقریباً 26,000، جن میں سے 14,000 صرف وی وی آئی پی کی موومنٹ کے لیے حفاظت کے لیے تعینات ہے. اس پارک میں صرف 2 کانسٹیبل تھے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ کمال کا کرتے ہیں. حکومت کی ریٹ ہے کہاں سوائے جاتی عمرہ، بلاول ہاؤس، مشرف ہاؤس؟ عوام کے لیے ہے کہاں حکومت؟ مجھے بتائیں. اچھا اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب یہ بیچارے شہید ہوئے تھے ہسپتالوں میں تو بیڈ نہیں تھے، ڈاکٹر نہیں تھے علاج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا میں اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. صابر بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ صابر شاکر صاحب جی بالکل. ذرا آپ اس پہ کمنٹ کیجیے مختصر، پھر میں ذرا دوبارہ یہاں پر لاتا ہوں ڈیسک پہ اور ڈاکٹر صاحب سے بھی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں.
اب صابر بھائی یہ بات بھی تو کتنی اہمیت کی عامل ہے یا نہیں کہ بہرحال آپ کو اس بڑے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بڑے اقدامات کرنا پڑیں گے. پولیس والے 2 ہیں تو یہ بہت غلط ہے, لیکن پولیس والے آپ 2 سے بڑھا کے 4 کر سکتے ہیں, 4 سے بڑھا کے 10 اس لیے نہیں کرتے کہ پولیس والے ہیں ہی نہیں. سارے VIP پہ ہٹا دیں گے تو بھی پولیس والے, چونکہ آپ کی اتنی تعداد نہیں ہے. ریاست کی جانب سے ایک کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے کہ بھائی دہشت گردی وغیرہ یہ نہیں, اگر ان کا ایک بالکل ایک نیریٹو ہے تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے. اب یہاں اگر ریاست کا اپنا ہی عالم یہ ہو کہ اسلام آباد کی مین جگہ پر ایک مسجد میں جو خطبہ ہو رہا ہو وہ خطبہ نہ روک سکیں, اس کے لیے آپ موبائل فون بند کر دیں, تو پھر کیا آپ کریں گے؟ تو پولیس یہ ان کی ڈپلائمنٹ ہی بڑا ضروری ہے, لیکن اصل جو حل ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے, ایسا ہی نہیں ہے کیا؟ بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں وسیم. قانون, آئین اور یہ ضابطے جتنے مرضی آپ بنا لیں, جب تک ہم اپنا نیریٹو چینج نہیں کریں گے, اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, ہمارے دماغوں میں جب تک تبدیلی واقع نہیں ہوگی, اس وقت تک پاسبل نہیں ہے. اس وقت ہم بالکل 2 مختلف گروپس میں, 2 مختلف سوچوں میں تقسیم ہوئے ہیں, اور ہر طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ درست ہے, اور جو کام کوئی مار رہا ہے, کوئی دھماکہ کر رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل میں صحیح راستے پہ ہوں, اور جو بیچارہ شہید ہو رہا ہے وہ بالکل بے گناہ مارا جا رہا ہے. اور پھر مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو شہید قرار دیا جائے. اور یہ جب چیز آگے بڑھتی ہے تو ظاہر ہے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. یہی حال ہمارے تعلیمی نظام کا ہے. ایک طرف 25,000 مدارس ہیں, دوسری طرف ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں. دونوں کی تعلیم, دونوں کا سلیبس, یعنی شاید ریاست کی سطح پر کنفیوژن ہے, اور جو اقدامات ہم کر رہے ہیں بڑے کاسمیٹک کر رہے ہیں, پولیس والا لگا دو, یہ کر لو. مجھے یاد ہے ابھی بھی مشرف صاحب پہ جب حملہ ہوا تھا, وہ ایک بال حملہ کہ جس میں ایک گاڑی جو ہے وہ پیٹرول پمپ سے آ کے ٹکرانے کی کوشش کی تھی, تو اس وقت کے غالباً وزیر حالت ہیں, انہوں نے اور بلکہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی ٹرانسمیشن کر رہے تھے, انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب تمام پیٹرول سٹیشن کی سیکورٹی سخت کر دی ہے. ارے بھائی, اگر مطلب آج اگر پیٹرول پمپ سے کوئی گھسا ہے تو کل دوبارہ تھوڑی پیٹرول پمپ سے گھسے گا, اقدامات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود, پاکستان تحریک انصاف کے. السلام علیکم واڈا صاحب. واڈا صاحب, اس میں یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی جو نیگلیجنس ہے اس کا تو ہم خود رونا رو رہے ہیں, اس پہ ماتم کر رہے ہیں کہ عجیب و غریب معاملہ ہے, لیکن یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بشمول آپ کی پارٹی کی ظاہر ہے, بلکہ سب سے زیادہ اس کی, چونکہ گورنمنٹ کے بعد سب سے بڑی جماعت وہ ہے, یہ ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ان معاملات میں گورنمنٹ کی بیشنگ ضرور کریں, گورنمنٹ کو یاد دلائیں اس کا کیا کام ہے, لیکن اس کے بعد ایک ٹھنڈا سانس لے کر بیٹھے بھی ساتھ کہ بھائی اس معاملے پر ہم سیاست نہیں کریں گے, اور آپ بتائیے ہمارا کیا تعاون چاہیے تاکہ سب مل کر, ریاست کا کام ہے اس مسئلے سے نمٹنا, صرف حکومت کا کام نہیں. حکومت کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے, لیکن بطور مجموعی ریاست کی ذمہ داری ہے. شکریہ بدامی صاحب. دیکھیے بدامی صاحب, سب سے مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ جو افسوسناک حادثہ آج لاہور میں پیش آیا ہے, اس کے بعد آپ گورنمنٹ کی بے حسی اور بے شرمی دیکھیں کہ گورنمنٹ کمپلیٹلی کولیپس, پیرالائز, سرنڈر نظر آ رہی ہے. آپ کو فوج کو پھر انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ مسئلے کو سالو کریں, پھر اسی فوج کے لیے بیانات دینے کے لیے پھر خواجہ آصف میدان میں اتریں گے, پھر چودھری نثار صاحب میدان میں اتریں گے, پرویز رشید صاحب میدان میں اتریں گے. پرابلم سارا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اپنے وفاقی وزراؤں کے لیے, اپنے صاحبزادوں کے لیے تو 150-200 آدمیوں کی فورس ریکوائرڈ ان کے پاس ہر وقت چل رہی ہے, لیکن جو ایسی تنصیبات ہیں, جو پارکس ہیں جس کے اوپر پہلے نوٹسز آ چکے ہیں کہ